نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال بموضع آخر نون والقلم وما يسطرون. تمہید میں وقت نہ لے کر کے جو اصل محاضرہ ہے میں چاہتا ہوں اسی کو شروع کیا جائے. زبان کی، بیان کی اور لکھنے کی جو اہمیت ہے وہ کتاب و سنت میں کثرت سے موجود ہے. قرآن پاک میں ہے، اللہ کے رسول کے حدیثوں میں ہے کہ زبان انسان کی جو زبان کو بولتا ہے، زبان کو اسے دعوت پیش کرنی ہے، زبان میں اسے لکھنا ہے، زبان کو درست اور صحیح استعمال کرنا ہے، بولنے میں بھی لکھنے میں بھی. بولنا اور لکھنا، تو بولنے میں صحیح بولنا اور لکھنے میں صحیح لکھنا، تو یہ دو چیزیں ہیں. پھر اس صحیح لکھنے میں بھی ایک جز ہے املا، جیسا کہ آپ نے محاضرے کے عنوان میں اس بات کو سماعت کیا. تو اب یہ چیزیں آئیں گی کیسے؟ تو محاضرے سے پہلے آپ یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طرح کہ یہ چیزیں تو آتی ہیں مشق سے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے زبان پر کوئی محاضرہ سن لیا، کوئی لیکچر سن لیا، یا زبان کے گرامر پر کوئی کتاب پڑھ لی، اس کے نحو صرف کو پڑھ لیا اور زبان آ گئی. ایسا بالکل نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. زبان زبان سے آئے گی، ایک جملہ زبان سے آئے گی. زبان اس کے گرامر سے نہیں آئے گی. کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمہید میں چلا ہے، لیکن یہ بات کو سمجھانا بہت ضروری ہے. آپ اس بات کو کلیئر کر دیں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اب وہ پیدا ہوا ہے، اب اس کو کیا معلوم کہ نام کیا ہے، سر کیا ہے، اور اس لفظ کی میننگ کیا ہے، اس لفظ کو ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ تو یہ کچھ نہیں جانتا. انگریز کے گھر میں پیدا ہوا ہے، عربی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اردو بولنے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے، گجراتی بولنے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اس نے نہ تو گجراتی کی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ اس کا گرامر پڑھا ہے، اس کی رائٹنگ بکس اس نے استعمال کی ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ پیدائش میں سنتا ہے، صرف کیا کر رہا ہے؟ صرف سن رہا ہے، اور اس کا کوئی تعمیر نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلاس میں اگر آپ پورے طور پر اخذ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر جتنے ہی سماع آپ کا مضبوط ہوگا، سننے کی قوت جتنی آپ کی پختہ ہوگی، اتنے ہی آپ کا دماغ چلے گا، اتنے ہی آپ کا دماغ تیز ہوگا، اتنے ہی زیادہ آپ کو کلاس کے بعد محنت کرنی پڑے گی. وہ سارے بچے کہتے ہیں ابھی ٹھیک ہے، ابھی بعد میں پڑھ لوں گا نا، اس کو کاپی لے کے لے لوں گا نا، جیروکس کرا دوں گا نا. زیروکس سے علم نہیں آتا، کاپی دیکھ کر کے لکھنے سے علم نہیں آتا، کلاس میں سننے سے آتا. بہت سارے بچے ہوتے ہیں بہت غور سے کلاس میں سنتے ہیں، بالکل ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں، اور بس وہی ان کا سرمایہ ہوتا ہے. بہت سارے بچے بات میں نہیں پڑھتے. تو آپ دیکھیے بہت فطری اصول جو سیکھنے کا ہے وہ سماع، سننا. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ سن رہا ہے. اگر بھائی بہن ہے تو ان کو بھی سن رہا ہے، نہیں صرف اماں کو سن رہا ہے، نہیں خالی اماں کو صرف اسی کو سن رہا ہے. اماں غصہ ہوتی ہے تو اس کو بھی سن رہا ہے، ہنستی ہے تو بھی سنتا ہے، روتی ہے تو بھی سنتا ہے، نارمل بولتی ہے تو بھی سنتا ہے. اور بغیر بتائے ابا اچھا. پھر اللہ تعالیٰ فطری طور پہ کیا کر دیتا ہے کہ بچہ کوئی ریئیکشن نہیں دے رہا ہے. اچھا اس میں ہم اساتذہ کے لیے بھی رہتے ہیں، زبان اگر سکھانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے آئیے کہ ہم بغیر بتائے زبان سکھائیں گے. بھائی ماں کیا کرتی ہے؟ سو جا میرے لالا، سو جا رے دیا دل کو آئیے، بول رہے نہیں بول رہے، مسلسل بولے جا رہی ہے. کوئی لفظ گنگنا رہی ہے، اپنے کلچر کے کوئی گانا نہیں گنگنا رہی ہے.
کوئی سورت پڑھ رہی ہے، کھلا رہی ہے، ہاں بہت ہنس رہا ہے، بہت ہنس رہا ہے، بہت ہنسی آ رہی ہے، بوا کو دیکھ لیا ہے، پھپھی کو دیکھ لیا ہے، پھپھی چاہیے، ایسا الفاظ بولے جا رہے ہیں دادی، مسلسل 10 منٹ تک بولے جا رہی دادی، اور وہ گھر سے کوئی ریئیکشن نہیں کر رہا سوائے ہنسنے کے، مسکرانے کے، اور بہت چھوٹا ہے وہ بھی نہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ استاد یہ کہے کہ ارے یار بچے کو بول ہی نہیں رہے تو کیا کریں بولے، کہ کسی علاقے میں کوئی نظام لاگو ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کا کچھ ریئیکشن ہی نہیں، بچے کو سمجھ ہی نہیں رہے، آپ نے تو نام لڑا دیا، آپ نے تو کورس بدل دیا، آپ نے کورس کی کتاب پڑھے، بچے تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا کہا جاتا ہے کوئی نئی چیز آنے بھائی بچوں کو شروع ہی کرنا تھا، کتنے دن تک بچہ نہیں بولتا ہے، پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کان ابا کے بھی ترس رہے ہیں، دادی کے بھی ترس رہے ہیں، دادی کو بول رہے ہیں، ایک بار ابا بولا ابا کچھ ہو گئے، ایک بار دادی بول رہا دادی کچھ، ایک بار امی بول دیا امی کچھ ہو گئی، ایک بار ماما ماما کرتے کرتے پانی بول دیا، پھر دھیرے 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 3 یا 4 سال کی بچی نارمل سی جو چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں ان چیزوں کو بول رہے ہیں۔ علم کیسے آیا بھائی؟ زبان کیسے سیکھی؟ سمجھ سے، سننے سے۔ تو میں نے کیا کہا کہ لیکچر سے آپ زبان نہیں سیکھ لیں، زبان سننے سے، مشق سے۔ اب اگر آپ کے پاس مشق ہے تو یہ لیکچر کچھ آپ کو فائدہ اس میں پہنچا دے۔ زبان سننے سے آئے گی، زبان بولنے سے آئے گی، زبان لکھنے سے آئے، زبان پڑھنے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لیکچر کن کے لیے مفید ہے کہ میں کھینچ کر کے اپنے اس پہ آ رہا ہوں مواد پہ، ورنہ تو اتنی ضمنی باتیں ہیں کہ وہ باتوں میں نکل جائے گا۔ تو زبان جس کے لیے لیکچر مفید ہوگا، لیکچر ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا جو بچے پڑھ اور مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے اور زیادہ مفید ہوگا جو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے اور مفید ہوگا۔ لیکن اس طرح سے یعنی آپ کے پاس ہے اس میں یہ کچھ مدد ہو جائے گی، اس کے ذریعہ آپ زبان نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ بولنے کی کوئی کتاب لے آئیے کہ عربی کیسے بول رہے ہیں، لگے خرید کے لائے رہتے ہیں عربی کیسے بول رہے ہیں، لیکن آپ سے عربی نہیں آئے گا، عربی بول رہا ہے عربی سننا پڑے گا، چاہے سمجھ میں آئے اور چاہے سمجھ میں نہ آئے، بس آپ سنتے رہیں گے پھر آپ کو زبان آنے لگے گی، لکھتے رہیں گے لکھنا آنے لگے گا۔ تو یہ ترغیب تھی مختصر سی۔ اب اس میں ہے آؤ اردو لکھیں، تو آؤ اردو لکھنے میں کچھ ایسی ضروری چیزیں یا موٹی موٹی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو کہیں کہیں کنفیوز کر دیں گی، شبہ میں ڈال دیں گی، یا ان کے ذریعے آپ کو مدد مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر ایک دوسرے طرز پہ جاؤں گا کہ کیسے اردو لکھیں تو وہ ایک دوسری بات ہو جائے گی، وہ نہیں ہو پائے گا لیکچر۔ اس کے لیے تو آپ کو خود سے پریکٹس کرنی ہوگی، اس کے لیے ایک تمہید دے کر کے میں بات آگے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جو مقالے میں موضوع ہے تو اس میں کچھ باتیں آئیں گی، جیسے آپ کو لکھنے کا مسئلہ ہے، آپ بول رہے ہیں آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو سوال آپ کا ہوتا ہے کہ اردو کیسے لکھیں، پھر آپ جب لکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ قواعد ضوابط، املا کیا ہے، کیسے کریں۔ تو لکھنے کے سلسلے میں ابھی جس کتاب کا نام آپ نے سنا ہے آبشار خیال، اس میں نے مقالہ وقالہ اور کتاب وغیرہ اور یہ سب بڑی بڑی چیزوں، کتاب و تحصیل علمی، یہ سب بہت بعد کی چیزیں اور یہ سب بڑے فن کی چیزیں ہیں۔ میں فن والی چیز کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کی ابتدائی صورت کو چاہتے ہیں کہ ہم لکھیں کیسے، تو وہ اس میں ایک باضابطہ ایک مقالہ ہے، اور اس کتابوں کا مقالہ کا سے نچوڑ سمجھیے، اور عام طور پہ فن کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن ابتدا میں بچوں کے لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال کو ظاہر کرنا ہے، ہمارے مملکت میں بھی یہ بات بار بار آتی ہے کہ بچے تقریریں تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، کثرت سے تقریر کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے اچھی تقریر طلبہ کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہاں لکھنے میں ذرا کم بچے کو اچھا لکھ پا رہے ہیں، یا تقریر تو بچے اچھا کر رہے ہیں، لکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک شبہ نکالوں ذہن سے
کہ لکھنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ کم رہے گا. لکھنے کا مسئلہ ایسا ہے نا، لکھنے کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ وہ اتنی کثرت سے بولنے والے رہیں گے، اتنی کثرت سے لکھنے والے نہیں رہیں گے، کیونکہ لکھنے میں ہمیشہ تکلف ہے. چاہے جتنی آمد ہو آپ، چاہے جتنا آپ کا قلم رما ہو، چاہے جتنے بڑے لکھار ہو آپ، چاہے جتنے بڑے قلمکار ہوں، اس میں تکلف ہے. نہیں، آپ کو قلم لے کے بیٹھنا پڑے گا. بولنے میں کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ بات آئی اور مرتب ہو گئی تو آپ بول سکتے ہیں. تو بولنے والے ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں، لکھنے والے ہمیشہ کم رہتے ہیں. لکھنے اور بولنے والے دونوں برابر ہیں، ایسا ہونا ہی نہیں، ایسا ہوگا ہی نہیں، یہ فطری بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقررین زیادہ ہیں قلمکار، لیکن دونوں میں کچھ آسانی ہے. کچھ آسانی لکھنے میں ہے، کچھ آسانی بولنے میں. جو بچے بولنا نہیں جانتے ان کے لیے لکھنا بہت آسان ہے. بولنے کی طرح آسان نہیں ہے، لیکن بولنے کے مقابلے میں لکھنا آسان ہے. کیونکہ بولنے کی جو صلاحیت ہے نا، یہ قدرت سے ملتی ہے. اس لیے یہ اشکال کی ظاہر ہو جاتا ہے. اب مان لیجیے ادارے میں دو چار لکھنے والے ہیں، جہاں لکھنے والے ہیں، بچوں میں لکھنے والے اتنے زیادہ نہیں ہوگا ایسا. کیونکہ بولنے کی جو صفت ہے تو پیدائشی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور احسان کے دلایا. اللہ نے بیان سے دلایا، اللہ نے بیان اندر سے دیا ہے. مگر اللہ نے جس طرح اندر سے بیان دیا ہے، اسی طرح اندر سے کتابت نہیں دیا ہے. کتابت میں تعلیم کا پہلو ہے، لکھنے میں سیکھنے کا پہلو بھی ہے، بولنے میں آٹومیٹک سیکھنے کا پہلو، دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس مسئلے میں. تو میں نے دو حصے رکھے ہیں اس میں. کچھ تو ایسی ضروری چیزیں ہم جان جائیں جو اردو ہم لکھ رہے ہیں، تو اردو لکھنے میں زبان کے حوالے سے کچھ لکھنے میں پریشانی، اور کچھ املا کے حوالے سے. دو حوالے سے ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے اور بات کو جو ہے شروع کریں گے. ابھی تو ہر معلوم ہوتا ہے چڑھنے، میں مثالیں دیتا ہوں. جیسے خالد اور طارق، اور ایک ہے خالد اور میں بھی، کیا پڑھا جائے گا نہیں بولنا. یہ دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ اور لگا ہے، اس میں واو لگا ہے. اب یہ اور کا کام کیا ہے کہ طارق کو خالد سے ملا دیتا ہے. یعنی دو بار آئے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی خالد آئے، پھر آپ بولیں طارق آئے، خالد آیا، طارق آیا، دو بار نہیں بولنا. اور کے ذریعہ آئے کو آپ نے ملا دیا، خالد اور طارق آئے. اور ایک طریقہ ملانے کا واو ہے. اب اس کو یہ جو ہے اس کو پڑھیں گے کیسے؟ میں نے کہا چیزیں پڑھنے میں بھی آ رہی ہے. اب لڑکے کیا کرتے ہیں، واو پر زبر پڑھتے ہیں اکثر. خالد و طارق، محمود و ایاز. اچھا شعر میں خاص طور ایسے نثر میں تو چل جاتا ہے. اب شعر میں اگر کہیں واو پہ زبر دے کے پڑھ جاتے ہیں تو پورا پورشن ہی خراب ہو جاتا ہے، پورا ماحول بگڑ گیا. تقریر میں اگر آپ نے، شعر میں اگر آپ نے پڑھ دیا، اور کیسے ہے وہ شعر کی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، گیا بیکار ہو گیا محمود و ایاز کی بجائے. اب یہاں پہ پڑھنے میں بھی ایک چیز ہے کہ جب دو اسموں کے بیچ میں واو آئے تو ہمیشہ واو کو جزم پڑھیں گے اور اس سے پہلے ضمہ. خالد و طارق، محمود و ایاز، نام و محمود، شام و سحر. شام و سحر اکثر تقریر ہوتا ہے. جب بھی آپ بیٹھیں گے تو آپ کو 3-4 واو محفوظ سننے کو مل ہی جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں سننے کو ملے. ایک انجمن میں 4, 5, 8, 7
पेश पड़ी, ये तरीका है। अच्छा, इसी तरीके से लेकिन जब फेल है, फेल एक बात किस्म में हो गया, लेकिन अगर मामला फेल का है तो मामला अगर फेल का है तो उसमें क्या करें, उसको मिलाते हैं, उसमें क्या करें, उसमें वाव नहीं है, उसमें वाव नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें या तो आप का इस्तेमाल करते हैं या और, यानी तो इसको मिलाया तो वाव और, लेकिन जब फेल को मिलाएंगे तो और मिलाते हैं आकर। जैसे आप बोलते हैं कि वो उठे वो चले गए, ऐसा नहीं, वो उठे वो चले गए, आप क्या बोलेंगे, वो उठे और चले गए, इस तरह मिलाएंगे, या वो उठकर चले गए, तो दोनों बातें एक साथ आ जाए, मिलाना है इस तरह का। वो उठे वो चले गए, ये गलत है, कभी कभी लड़के ऐसा करते हैं, या कोई भी ऐसा कर देता है, वो उठे और चले गए, और के जरिए मिलाएंगे या कर, अगर आपके लिए मुश्किल होता है तो आप इस मध्य की और के जरिए मिलाएंगे फेल, लेकिन इस मगर है तो उसको और से मिलाते हैं और वाव से भी मिलाते हैं। ये तो हो गया अर्थ। एक ने वाला बहुत गड़बड़ करते हैं, ने जो एक ने कलम इस्तेमाल किया जाता है, लिखने में भी गलती करते हैं और बोलने में भी गलती करते हैं, दोनों में गलती करते हैं। उनको दे दीजिए ना, जो है ने वाला, ये क्या है, ने, ये ने है क्या, ये ने जो है ना असल में फाइल की अलामत, जैसे अरबी में फाइल की अलामत बहुत सारी, यानी कि फाइल के लिए जो है कई सारी अलामतें आती हैं। ये जो रकम हो गया, कभी फाइल के लिए वाव भी है, कभी फाइल के लिए लम्हा भी है, कभी फाइल के लिए अलिफ भी है कि नहीं, तो लगाते हैं ना। अब जानते हैं बीस में सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। तो ने जो है उसमें फाइल की अलामत, लेकिन कहीं पे ये अलामत लगेगी और कहीं पे ये अलामत नहीं लगेगी, ठीक है। लड़के क्या करते हैं कि जहाँ नहीं लगती है वहाँ लगा देते हैं, और जहाँ अलामत लगती है वहाँ नहीं लगाते हैं, लिखने में भी और बोलने में। जैसे अहमद ने जमीन पर बैठा, ये सही है कि गलत है, हम बता सकते हैं, खाली हाथ उठाइए। पीछे से कोई एक खड़ा हो गया, क्या सही है, गलत है, सही क्या है, क्या सही है, आ गया वो ड्रेस वाला हो गया, कोई ड्रेस वाला है, ड्रेस जा रहे ना, ड्रेस वाला है, कोई ड्रेस वाला रक्षा है, ड्रेस में आ जाए। ताकि ड्रेस में अपनी अहमियत किसी वाली हो जाए, क्या सही है, अहमद ने जमीन पर बैठा, ये गलत है। अहमद ने जमीन पर बैठा, ये गलत है। अहमद जमीन पर बैठा है, इसलिए अब यहाँ पे ने जो है ना, ये गलत है, सही क्या है, अहमद जमीन पर बैठा, ठीक है। अब दूसरा बताइए,
ندیم کھانا کھایا. آگے والوں میں سے پیچھے والے پھٹ سے اٹھا گیا. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ پیچھے ایک دم ہاتھ اٹھا ہوا ہے. آپ بول رہے آگے والے ندیم کھانا کھایا, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو پیچھے ہاتھ زیادہ اٹھا, آگے کم اٹھا ہے. کیا ہے؟ ندیم نے کھانا کھایا, یہ صحیح. تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے احمد زمین پر بیٹھا, یہاں نے یہ بغیر صحیح ہے, اور یہاں ندیم کھانا کھایا بغیر نے کہ غلط ہو گیا, نے آ گیا تب صحیح ہوا. ندیم نے کھانا کھایا ہے نا. اچھا ایک اور بتائیے, چلیے ندیم نے کھانا کھایا, اب میں تیسرا جملہ بول رہا ہوں. ندیم نے کھانا کھاتا ہے. اب لڑکے ایسا لکھتے بھی ہیں اور ایسا بولتے بھی ہیں. ندیم نے کھانا کھاتا ہے, جسے ہمارے اپنے بہار اور بنگال کے دبا بولتے ہیں, ایسا بولتے ہیں اپنے اپنے لہجے کی وجہ سے. جیسے ہم اردو والے ہیں, عربی بہت اپنی لگتے ہیں, عربی والے ہم کہتے ہیں, یا آپ انگلش بولتے ہیں, انگلش والے ہماری زبان انگلش نہیں, وہ لہجے کی زبان کی وجہ سے. اب یہ بتائیے, آپ نے بتایا کہ آپ بتائیے صحیح غلط. ندیم نے کھانا کھاتا ہے, ندیم نے کھانا کھاتا ہے. ابھی تو آپ نے بتایا ندیم نے کھانا کھایا, صحیح ہوگا. آپ بتائیے ندیم نے کھانا کھاتا ہے, صحیح بھی غلط ہے؟ غلط ہے. کیا صحیح ہے؟ کوئی ایک بتائے. ندیم کھانا کھاتا ہے, یہ صحیح. یہ پیچھے والے ہوتے ہیں کیا؟ ہاں وہ تو معلوم ہے, اسی میں بات کلاس والا جو ہے. تو اب دیکھیے, یہ تو اکثر لوگوں نے صحیح بتا دیا. اب اس میں ہو جاتا ہے کنفیوژن, ہے نا. کبھی کبھی لکھتے وقت کیا لکھوں, دیکھ میں نے اسی لیے کہا کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے, لکھ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے بات ہے. اور اگر آپ مطالعہ نہیں کر رہے ہیں, جو مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی شک نہیں آیا, تو شک نہیں آیا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا. آپ کبھی پریشان ہوئے ہیں, اور پریشانی کے بعد زندگی وقت جو ہے 1 سال تک بیوی کا علاج کرائے تو نہیں فائدہ ہوا, کسی نے بتا دیا فائدہ ہو گیا, بہت خوشی ہوئی. لیکن اگر بیوی ہوئی ہی نہیں تب کوئی ذائقہ نہیں آئے گا. آپ کو اگر کبھی کنفیوژن ہوا ہو, آپ پریشان ہوئے ہو کیا رہے گا, تب تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے. تو اب اس کے لیے ایک قاعدہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے ایک قاعدہ ہے. وہ قاعدہ جو ہے, اب یہاں قاعدہ کام کرے گا, ہے نا. ہم اتنا جان لیں, کبھی نہیں لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے ہیں, بات سامنے والا سمجھ جاتا ہے. ہماری زبان ہے, وہ ہم بول رہے ہیں بغیر نے کے بولیں گے اور نے کے ساتھ بولیں گے, سامنے والا سمجھ لے گا. زبان اپنی آ گئی. اب اس میں نکھار کیا علامت ہے؟ دیکھیے نے جو ہے میں نے بتایا یہ فاعل کی علامت ہے. اس کی علامت ہے فاعل. ایک بات یہ جاننا ہے. دوسری بات متعدی کے ساتھ آتا ہے. کس کے ساتھ آتا ہے؟ متعدی افعال میں آئے گا, متعدی افعال کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر متعدی میں بھی ایک تو ہے سب سے پہلے کہ نے لازم, پہلے لازم کے ساتھ نہیں آئے گا, پہلے متعدی کے ساتھ آئے گا, اور متعدی میں بھی مضارع کے ساتھ نہیں آئے گا. مضارع کے ساتھ نہیں آئے گا. پہلا اصول کہ یہ متعدی فعل کے ساتھ آئے گا, نے لازم فعل کے ساتھ نہیں آئے گا. دوسرا متعدی میں مضارع کے ساتھ نہیں آئے گا. ایک چھوٹا سا ہوگا. اور مثال کیا ہے؟ ابھی جیسے ابھی مثال لکھا ہوا تھا, ندیم
کھانا کھاتا ہے. اب ندیم نے کھانا کھاتا ہے. کھاتا ہے کیا ہے؟ ماضی کے مضارع. ندیم نے کھانا کھاتا ہے. تو اب میں نے کیا کہا؟ مضارع میں نہیں آتا ہے. متعدی ہے لیکن مضارع میں نہیں آتا. تو اسی لیے ندیم نے کھانا کھاتا ہے صحیح. ندیم کھانا کھاتا ہے صحیح. ایسے ہی احمد زمین پر بیٹھا ہے. یہ لازم ہے اسی لیے لازم ہے نے نہیں آئے. احمد نے زمین پر بیٹھا ہے. تو یہ چیز جو ہے لکھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے اس سے اور بولنے میں بھی غلطی ہوتی ہے. اب ایسے ہی ایک دشواری یا غلطی کو کی تعلق ہے. کو کیا ہے؟ جیسے نے فاعل کی علامت ہے ویسے کو مفعول کی علامت ہے. نے جس طریقے سے فاعل کی علامت ہے ایسے کو مفعول کی علامت ہے. اب میں دو جملے بولتا ہوں. اس میں استعمال مطلب رہے گا ایک پتھر یا پتھر یہ استعمال کروں گا اور ایک میں جو ہے اس میں استعمال کروں گا. تو یہ دو جملہ بولنے جا رہا ہوں پہلا اور دوسرا. مثال کے طور پر آپ جملہ بول رہے ہیں حامد نے ایک پتھر کو دیکھا یا حامد نے پتھر کو دیکھا. اب سننے میں لگ رہا ہے صحیح میں نے تم کو دیکھا, میں نے اس کو دیکھا, میں نے خالد کو دیکھا, میں نے محمود کو دیکھا, تو میں نے مسجد کو دیکھا, میں نے پتھر کو دیکھا, میں نے ایک مسجد کو دیکھا, میں نے ایک پتھر کو دیکھا. ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. دیکھیے زبان ہے بیسک چیز آ گئی ہے تو پڑھنے والا بھی سمجھ لے گا سننے والا بھی سمجھ لے گا, لیکن ہے یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہاں کو نہیں استعمال ہوگا. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر میں نے کہا کہ میں نے خالد کو دیکھا تو یہاں کو صحیح ہے اور بغیر کو کے بول کے دکھائیے ویسے بھی غلط لگے گا. میں نے خالد دیکھا تو خالد کو ڈرانا ہے کیا جو اس کو دیکھا. میں نے خالد دیکھا, میں نے خالد دیکھا کیا رہا ہے میں نے خالد کو دیکھا. لیکن خالد کو آئے گا لیکن پتھر میں کو نہیں آئے گا. خالد میں کو آئے گا مفعول کے لیکن پتھر میں کو نہیں آئے گا. میں نے پتھر دیکھا, میں نے ایک پتھر دیکھا, میں نے پہاڑ دیکھا, میں نے ایک پہاڑ دیکھا, میں نے سمندر دیکھا, میں نے ایک سمندر دیکھا. لیکن اب آپ خالد بول رہے ہیں تو آپ میں نے ابا دیکھا, میں نے ابا کو دیکھا, میں نے خالد کو دیکھا, میں نے لوگوں کو دیکھا, میں نے لوگوں دیکھا, میں نے لوگوں کو دیکھا. تو ایک قاعدہ بنانا دکھائیے. یہ میں نے پریکٹس دے دیا ہے. قاعدہ آپ بتائے گا, قاعدہ آپ بنا کر بتائیں گے. آخر اور غیر عاقل کا انہوں نے فرق کیا. بالکل صحیح ہے. جاندار اور بے جان کا فرق, جاندار اور بے جان کا فرق ہے. اگر آپ بے جان ہے تو اس کے لیے آپ کو استعمال نہیں کریں گے, لیکن اگر جاندار ہے تو اس کے لیے آپ کو استعمال کریں گے. اور ایک اور مثال میں آپ کو جو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. جیسے آپ کے یہاں آپ کے دروازے میں کوئی مانگنے والا آیا, مانگنے والوں کے یہاں مانگنے والے کے یہاں کیا بولتے ہیں فقیر یا بولتے ہوں گے اردو میں فقیر بھی بولتے ہیں. تو آپ نے آپ کے والد نے آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا, اس نے کسی یہاں روٹی دے دیا, تو آپ کہیں گے کہ ابو نے فقیر کو روٹی دی, ابو نے فقیر کو روٹی دی. اب ابو نے فقیر کو روٹی دی تو مفعول اس میں کون کون ہے؟ ابو نے فقیر کو روٹی دی
मफूल कौन है? देने वाला कौन है? अबू ने, फाइल के अलावा है ना, अबू ने दिया। और मफूल कौन है? रोटी और फकीर, दोनों मफूल है। को लगाना, अबू ने फकीर को रोटी, को कहाँ पे लगा हुआ है? जानदार पे लगा हुआ है, रोटी पे नहीं लगा हुआ है। क्यों? रोटी भेजा। आप इस तरह नहीं बोलते हैं अबू ने फकीर रोटी को दी, रोटी को क्या करते हैं? अबू ने फकीर रोटी को दिया, ऐसा बोलते हैं। को कहाँ लगा? फकीर पर लगा, रोटी पर। क्यों? क्योंकि फकीर जो है वो जानदार है और रोटी भेजा। अबू ने फकीर को रोटी, तो अच्छा ये हो गया। एक चीज और जान लें कि वो जो है वो हमेशा क्या नाम से मफूल के लिए नहीं आता, दूसरी चीज़ों के लिए भी आता। मैं चाहता हूँ कि चीज़ जो है आपकी थोड़ा मुकम्मल हो जाए तो आगे बढ़ना। जैसे मैं शायर हो जाऊँगा, मैं शायर हो जाऊँगा। अब देखिए ज़बानों की मुमासला किस तरह से है, उनकी क्लास के बच्चे हैं। अब ऐसी चीज़ों को आगे मफूल या नहीं मिले जाकर बयान करते है ना। मैं शायद हो जाऊँ, तो अब यहाँ को मफूल के लिए नहीं बल्कि वजह बयान कर रही है। तो बेसिकली आप जाने कि वो मफूल के लिए आता है, इसके अलावा के लिए भी आता है। एक जो बहुत गलती होती है वो इजाफत में करते हैं, नीचे से ऊपर तक कसरत से करते हैं। इजाफत में तरकीब इजाफी में जो है, तरकीब इजाफी जो ज़बान है उसकी रूह है, चाहे वो अरबी ज़बान हो चाहे वो उर्दू ज़बान हो। अरबी में भी मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी अगर किसी ने जान लिया तो मैं समझता हूँ कि आधा इंशा हो समझ लिया, उसको खुदा खबर पे अगर जोड़ लीजिए। तीन चीज़ों की तारीफ और तरकीब अगर समझ गया तारीफ, खुदा खबर, तरकीब तौसीफ़ी, तो ज़बान को जो सीखने का अमल है ना वो समझिए कि मैं ऐसा कह देता हूँ कि आधा समझ गया, आधा ग्रामर समझ गया। उर्दू में भी ये मामला है। आप तरकीब अगर समझ गए, तरकीब इज़ाफ़ी और तरकीब तौसीफ़ी का इस्तेमाल अगर आपका ठीक हो गया तो गलतियाँ आपकी कम हो जाएंगी। बहुत मशहूर है उर्दू में, खालिस उर्दू का जो मजाक है उसमें तो का की वगैरह लगता है। अगर ज़मायत है तो नहीं लगेगा। जैसे मेरा कलम, तो मेरा का कलम नहीं बोला जाता है ना, मेरा का कलम। और अरबी में भी ऐसा है कि जो इस्म है, यानी कि जो दो इस्मों की तरकीब इज़ाफ़ी होती है वो ज़मीर की सूरत में भी सूरत बदल जाती है। जैसे कलमी, मेरा कलम, वहाँ जैसे बदलता है ऐसे यहाँ भी बदलता है। तो मेरा कलम में तो है वो काके की नहीं लगेगा, उसमें अलग तरीका है। लेकिन बुनियादी तौर पे क्या है, का के की वगैरह मजाक पहले की अलामत है उर्दू जो खालिस है। लेकिन उर्दू ही में मजाक पहले के लिए कसरत से फारसी और अरबी का तरीका है, फारसी और अरबी का तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर अरबी में देखिए, फारसी में कहेंगे किताबें दोस्त, ठीक है, और अरबी में कहेंगे किताब सलीके। अभी फारसी का जो तरकीब इज़ाफ़ी है वो इंसान है, लेकिन उर्दू में अलग है। तो उर्दू में अरबी और फारसी तरीका कसरत से इस्तेमाल है। तो इसमें गलती क्या होती है कि पहला जो लफ्ज़ है मजाक मिले जो फारसी तरीके पे तरकीब इज़ाफ़ी उर्दू में आएगी, जब अरबी तरीके पे तरकीब इज़ाफ़ी उर्दू में आएगी तो मजाक मिले कहाँ रहेगा? मजाक मिले कहाँ रहेगा? जैसे यहाँ पे किताब सलीके है, यहाँ पे कौन है? एक है और किताब
مضاف اردو میں آئے گا، مضاف پہلے ہوگا، مضاف بعد میں ہوگا. اگر کام ایک ہی ساتھ آئے گا مضاف پہلے نہیں. تو اس طریقے میں مضاف اور مضاف جیسے عربی میں ہے، جیسے فارسی میں ہے، ویسے استعمال ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہیں گے کہ پہلے پر ہمیشہ زیر رہے گا، پہلے پر ہمیشہ کیا رہے گا، اور اسی پر اس پر جو ہے عربی میں الگ رہتا ہے، بعد والے میں زیر رہتا ہے عربی میں، ہے نا. تو پہلے میں ہمیشہ زیر رہے. جیسے کچھ مثالیں دے دیتا ہوں، جیسے نگاہ مصطفیٰ ہمیشہ زیر پڑی. تقریروں میں عام طور پر صراط مستقیم پڑھ دیتے ہیں، صراط مستقیم. شب ہجراں، شب ہجراں. نوید جعفراں، فصیل شہر، فصیل شہر بول دیتے ہیں. یہ سب ترکیبیں کافی جتنا ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب، اس میں جو پہلا اسم ہوگا اس پر کیا پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، ہمیشہ زیر پڑھیں گے. یہ آپ جو ہے دھیان رکھنا ہے. ایک اور چیز ہے جو عام طور پہ کثرت سے لوگ استعمال کرتے ہیں اور روکنے پہ رکتے بھی نہیں، وہ نہ کا استعمال. لکھنے میں بولنے میں کچھ چیز ہے. بولنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ تقریر میں بول رہے ہوتے ہیں تو بولنے میں غلطی ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بولنے میں کوئی کتنا بھی زبان کا ماہر ہو اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن لکھنے میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لکھنے کی جو اہمیت، بولنے کی بھی اپنی اہمیت ہے، لکھنے کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن لکھنے میں جب غلطی بڑی ہوگی تو وہ زیادہ خراب ہے اور اس پر بولنے کی. ٹھیک ہے. کوئی حرف تردید نہ، تردید یا نفی کے لیے بھی آتا ہے، تردید کے لیے بھی آتا ہے. نہ. اب عربی میں تو ایسا ہے کہ لا کا استعمال 2 بار ہوگا. لا کا استعمال 2 بار عربی میں چلتا ہے. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ولا صدق ولا صلی. عربی کے اسلوب میں ہے. سیم وہی پیٹرن لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، معنی الگ ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ کھایا نہ کھایا نہ پیا، صرف پریشان کیا. نہ کھایا نہ پیا، صرف پریشان کیا. یہ بتائیے کہ اس میں اگر یہ کہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو صحیح کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ یہ نہیں صحیح ہے کیا صحیح ہے؟ بولیے. پہلی بات بولیے. نہ کھایا پیا، صرف پریشان کیا. اور کوئی اگر کہوں کہ یہ غلط ہے صحیح کیا ہے؟ ہاں، کھایا نہ پیا. آپ صحیح غلط کے بجائے راجے اور مرجوحی پہ جانے کے چلے گئے یا کم اور زیادہ اچھے پہ چلے گئے کہ نہ محض زائد ہے. نفی کرنا ہے آپ کو. نا کیا کرنا ہے آپ کو؟ نفی کرنا ہے. کیا نفی کرنا ہے؟ کھانے کی نفی کرنا ہے اور پینے کی نفی کرنا ہے. تو بیچ میں نہ آنے سے دونوں کی نفی ہوئی نہیں ہوئی. کھایا نہ پیا، کھایا نہ پیا، تو کھانے کی بھی اس میں نفی ہو گئی اور پینے کی بھی نفی ہو گئی. اس لیے الگ سے نہ لانے کی 2 بار ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ صحیح غلط کا مدِ نظر چھوڑ بھی دیں تو کم سے کم زائد حرف لفظ کلمہ استعمال کرنے کے مدِ نظر سے دیکھیں تو کھایا نہ پیا یہ درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ایک چیز ہے
है कि एक साथ इस्तेमाल होते हैं। ये नए और ना ये एक साथ इस्तेमाल हो सकता है। इसकी मिसाल क्या है? बहुत मशहूर शेर है तालिब का, रौ में है रक्शे उम्र कहाँ देखिए हमें, रौ में है रक्शे उम्र कहाँ देखिए हमें, नए हाथ लिख देता हूँ, नए हाथ बार। अब देखिए यहाँ आप जुमला कहते हैं, अब बार काफ से लिखना है कि गैन से? अब हो सकता है हम लिख दें नए हाथ बार पर है ना, नए हाथ बार पर है, ना पा है निकाब में, नए हाथ बार पर है, ना पा है निकाब में। अब यहाँ की नफी हो रही है, लेकिन एक नए है और एक ना, तो ये इस्तेमाल हुए हैं साथ। क्योंकि अच्छा इसमें जो है वो आ गया है बाल, यहाँ थोड़ा जान लें माना क्या हो रहा है। तो बाल माना होता है लगाम। आपने एक जुमला सुना होगा, इस मदरसे की बाल रोड फला साहब के हाथ में, बाल रोड। अच्छा ऐसे जो कलिमात इस्तेमाल दो हो बगैर अर्थ के, तो दूसरे वाले से पहले के माने का अंदाजा आप कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज से नहीं, दोनों में से एक लफ्ज अगर जानते हैं ना, तो पहले का आप अंदाजा लगा दें। जैसे किसी ने कहा कि इस मदरसे बार डोर फला के, डोर के माने जानते हैं ना, तो समझ लीजिए कि डोर से करीबी बार का भी माना होगा। इस तरह के जितने अल्फाज बोले जाते हैं बगैर वाक़े के, दो अलग अलग अल्फाज जब एक साथ बोले जाएं तो ये समझ लीजिए कि जो एक का है करीब करीब दूसरे का भी माना वही हो। तो बाहर मतलब वही लगाम जो उसके जैसे बैल के, घोड़े के, ऊंट के लगाते हैं ना, वो उसको बाहर जाते हैं। और रिकाब कहते हैं जिसमें पैर रखते हैं। ये जब वो घोड़े पर सवार होते हैं तो दोनों साइड में जो है पैर रखने के लिए बना होता है, उसको निकाब बोलते हैं, है ना। नए हाथ बार पर है, नफा है रिकाब, यानी अब वो जो घोड़ा है तो घोड़े की लगाम भी हाथ में नहीं है और पैर भी रिकाब में नहीं है, देखिए कहाँ जाके गिर जाते हैं और चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक साथ इस्तेमाल है, तो ये है कि एक साथ इस्तेमाल की सूरत। बहुत सारे लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ना का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दो बार ना लाते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है, वो बेहतर नहीं है, वो बामुहावरा नहीं है। एक दूसरा मैं बता रहा हूँ की बोलते हैं, की बहुत इस्तेमाल करते हैं ना। अब एक चीज ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसका ताल्लुक समझने से और इस्तेमाल लिखने से दोनों। इसमें होता क्या है कि जब इंशा लगाते हैं आप, तो गलती पहली होती क्या है कि आप उर्दू ही नहीं समझ रहे हैं। अच्छा वो आपसे नहीं होती है, बात हम लोगों से भी होती है। यानी सटीक मामले इस्तेमाल जो उर्दू का नहीं जानते हैं तो फिर परेशान होते हैं कि इसको तर्जुमा करें कैसे। लेकिन अगर हम ये जान जाएं कि वो असल में किस लिए इस्तेमाल होता है उर्दू में, तो हमको अरबी ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत ही ना है। अभी आप समझेंगे, मैं मिसाल दूंगा। तो ये की जो है ना, कसरत से इस्तेमाल होता है की, ये बहुत अहम है। की ये इस्तेमाल अलग अलग मकसद के लिए होता है। देखिए कभी तरदीद के लिए होता है, कभी वजह बताने के लिए होता है, तालीम के लिए, कभी तफसील के लिए, कभी तरदीद के लिए, कभी तालीम के लिए, कभी तफसील के लिए। अब तरदीद के लिए हाँ, इसी तरीके से यहाँ के माना में इस्तेमाल होता है या की को या के माने में इस्तेमाल
جیسے آپ کسی کے گھر پہ گئے، گھر کے دروازے پہ آپ نے آواز لگی کوئی ہے کہ نہیں، کوئی ہے کہ نہیں، تو کوئی ہے کہ نہیں، اب بول دیا گیا کہ آپ ترجمہ کر کے لائیے گا، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے کیا معنی ہوتا ہے، تو ڈکشنری میں آپ تلاش کریں آپ جی کا جی یہ ابھی پا ہی نہیں رہے ہیں، تو شعر کے بہت مشکل ہو گیا، کوئی ہے کہ نہیں، کوئی ہے کہ نہیں، کیا لگاؤں، ہے کہ نہیں جو ہے معلوم ہے ہاں، اور نہیں کا بھی معلوم ہے، مگر یہ بڑا مشکل کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ جانیں کہ یا کے مفہوم میں آتا ہے اردو، تو آپ کو عربی آسانی سے کیا ہے، ایسے ہی وجہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ایک شعر ہے، سمجھ یہ راز یہ راز زندگانی ہے، سمجھ یہ راز یہ راز زندگانی ہے۔ اب یہ جو کی ہے نا، اب یہ پریشان کرے گا، اگر ٹرانسلیشن کرنا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ سب تو سیٹ ہو گیا، مگر یہ کی کہاں سیٹ کرو اور کیسے سیٹ کرو، ہے نا۔ تو اگر آپ یہ جانیں کہ کن معنی کے لیے آتا ہے، تو اردو عربی میں بھی ہے نا، عربی کے لیے سے با ہے، اب عربی میں کیا دشواری ہوتی ہے کہ بے معنی ہم نے سے پڑھا ہے، ساتھ میں پڑھا ہے، ایک دو معنی پڑھا ہے، لیکن اگر بے اتنے یعنی با جو ہے اتنے معنی کے لیے آتا وہ ہمارے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، ہم گڑبڑ کرتے ہیں، ہے نا۔ ایسے یہاں بھی معاملہ، اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ وجہ بتا رہا ہے، سمجھ یہ راز ہے، اب کیوں؟ کیونکہ یہ راز زندگانی ہے، سمجھ یہ راز، کیونکہ یہ راز زندگانی ہے، یہ راز اس لیے سمجھ کیونکہ یہ راز زندگی کا راز ہے۔ تو اب یہ کی کیونکہ کے استعمال میں استعمال ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ اب لے آنا بے آنا، اب جو وہاں سے ہوگا اس اعتبار سے آپ ترجمہ کر لیں گے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ تو کی کا کوئی معنی ہی نہیں یہاں پہ ہے، یعنی ٹرانسلیشن کو چھوڑ دیجیے، اردو میں بھی ہم کو نہیں لگتا کہ اس کا معنی بھی ہے، بلا وجہ استعمال کر دیا ہے۔ جیسے سوچا کہ میں نے سوچا کہ آپ نہیں کھائیں گے، میں نے سوچا کہ آپ نہیں کھائیں گے، اور میں پوچھے کوئی کی کا معنی کیا ہے، آپ کی بول دیے، میں نے سوچا تو ٹھیک ہے آپ نہیں کھائیں گے تو ٹھیک ہے، کی یہ کیا ہے، میں نے سوچا کہ آپ نہیں کھائیں گے تو کی بولنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ تفصیل دی جائے، میں نے سوچا کی تفصیل، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے معنی مندرجہ ذیل میں دو نقطہ لگائے تو نیچے آپ لکھ رہے ہیں نا یہ معنی یہ معنی یہ معنی یہ معنی تفصیل دے رہے ہیں، ایسے میں نے سوچا تو میں نے کیا سوچا اس کی تفصیل کی، آپ کھانا کھائیں، تفصیل کا معنی دینا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے حروف کے اگر آپ محل استعمال جانیں تو اس سے آپ کو آسانی ہے۔ ایک بہت اہم چیز ہے جس سے آپ کے لیے زبان کا مسئلہ کم سے کم 10-5% آسان ہو جائے گا، اگر وہ نقطہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، کسی کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب اتنے الفاظ کہاں سے لاتے ہیں، پورا لگتا ہے ڈکشنری یاد ہے ہم کو، تو ڈکشنری کسی کو یاد نہیں ہے، وہ الفاظ بنا لیتے ہیں، وہ الفاظ کیا کرتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ الفاظ کیسے بنائیں گے؟ تو الفاظ بنانے کا عمل ہوتا ہے ثوابت اور لواحق سے، اس سے ہوتا ہے ثوابت اور لواحق سے، ثوابت واحد سابقہ اور لواحق واحد لاحقہ۔ ثوابت وہی مسابقہ والے مادے سے ہے، آگے بڑھتا ہے، سبق مسابقہ سبقت آگے ہے نا، اور لاحق جو ہے وہ بعد کے معنی ہے نا، ثابت معنی جو پہلے اور لاحق معنی جو بعد میں، جیسے کہتے نہیں ہیں کہ ان کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، تو بیماری میں لاحق کیوں بولتے ہیں؟ فلاں کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، کون بتائے گا کہ بیماری میں لاحق ہو گئی کیوں؟
اور بیماری بعد میں ہوگی. تو وہ ہے آپ کے تندرست ابھی بیمار ہو گیا اس کو بیماری لاحق ہوگی, یعنی وہ پہلے تندرست تھے, لاحق بعد میں ہوئی ہے نا, اس کے لیے لاحق ہوگی, بیماری لاحق ہوگی. تو لاحق مطلب بعد میں اور سابق مطلب پہلے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سابقون الاولون من کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیوں ان کو سابقون کہتے ہیں؟ یہ پہلے کئی بار سے یہ بتا رہا ہوں تاکہ جو اصطلاح آ گئی نا تو آپ کو تھوڑا دماغ میں نیا کر گیا, کوئی نیا نہیں ہے. سابقون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلے ایمان لائے ہے نا, تو پہلے ایمان لائے تو سابقین اولین سنا کہ سابقین اولین سے آپ اور کوئی لفظ مسابقہ نہیں, مسابقے میں کیا ہوتا ہے جو آگے بڑھ جائے ہے نا, مسابقہ آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے, کون دوڑ کے آگے بڑھ جائے, کمپٹیشن ہوا کون دوڑ کے آگے نکل جائے گا, مسابقہ. تو سابق اور لاحق, سابق مانے جو پہلے ہو اور لاحق مانے جو بعد میں ہو. اب میں مثال دیتا ہوں, دیکھیے جیسے ان ٹھیک, جیسے ٹھیک, جیسے بے ٹھیک, جیسے میں نے 4 ایمان لکھے ہیں. ان مثال دوسرے اہل, تیسرے بے, چوتھے پور. ان اہل بے پور. اب ہوتا ہے کہ ان کو بہت الفاظ یاد ہیں, بہت زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, بہت ان کو ڈکشنری یاد ہے, ڈکشنری یاد نہیں ہوتی ہے. ابھی دیکھیے آپ کیسے ڈکشنری یاد ہوتا ہے. ٹھیک, اب اسی ان سے ہے ان پڑھ. ان پڑھ کیا ہے جو پڑھنا نہ جانتا. اب آپ بتائیے اس سے کوئی لفظ اس میں ان لگا, پیچھے والے جانتے رہو, اب بتائیے کرو ماشاء انجان. میں اس کو الگ الگ کر کے لکھ رہا ہوں ہے نا, ورنہ ایسے لکھا جاتا ہے جملہ میں. ٹھیک ہے, ان پڑھ, انجان. کوئی اور بتائے گا, بولیے. ان سنا, بالکل صحیح. اور کوئی انمول. دیکھیے یہ سب آپ لوگوں نے ہی بتایا, ٹھیک ہے. انجمن, اس میں ان جو ہے میرے علم کے مطابق لا سابقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے یہ جملہ کا فرق. آپ نے کیا بتایا ان قریب, یہ کیا ہے ان قریب, عربی والا ان قریب. اور لکھا کیسے جاتا ہے اردو میں, اردو میں ایسے لوگ ملا کے لکھتے ہیں ان قریب. دیکھیے دونوں لفظ ایک ہے, وہی عربی والا ہے, ان نہیں ہے. اس میں تلفظ اور جملہ دونوں کا ہے نا. اور یہی زیادہ تر بچے ابھی غلطیاں جو زیادہ بچے یہی کرتے ہیں, یعنی لام اور غین والی فائن والی پر غلطی کرتے ہیں. تو میں نے وہی کہا کہ کثرت سے پڑھنے کی کوئی چیز فائدہ دے گی. تو ماشاء اللہ یہ جو آپ نے بتایا یہ سب کیسے بنا ہے, ان کا معنی جاننے کے. ان جو ہے نا وہ نفی کر رہا ہے. ان کیا معنی دے رہا ہے, نفی کا, نہیں کا. جو نہیں پڑھا, ان پڑھ, جو نہیں جانتا, انجان, جس نے اس چیز کو نہیں سنا گیا, ان سنا, جس کی کوئی قیمت نہیں, بیش قیمت ہے. انمول, اس کا کوئی بھاؤ, مول مانے قیمت, مول مانے بھاؤ, انمول بہت قیمتی. تو ایسے ہی بنتا ہے. چلیے ایسے اہل کا بھی بناتے ہیں. میں ایک بنا دیتا ہوں, اہل
اہل نظر پڑھنے والے، ہاں اہل حدیث حدیث والے، ہاں اہل لغت، ایک اور کیا بولے، ایک اہل بیت، بالکل صحیح۔ اب جانے کی مولانا صاحب الفاظ یاد ہے کیسے جاتے ہیں ان کے پاس الفاظ، اب جو ہے آپ بول سکتے ہیں جتنے اہل نظر ہیں، جتنے اہل علم ہیں، جتنے اہل عقل ہیں، جتنے اہل فلاں ہیں، جتنے اہل فلاں، سب کو پتا چل گیا۔ تو اب کیا ہے، مولانا ڈکشنری سے یاد کر کے آئے تھے، انہیں اہل کا معنی معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے اہل کتاب، اہل علم، اہل لغت وغیرہ وغیرہ کر کے انتظار کے ساتھ بول دیا۔ اسی طریقے سے آپ بے لگا ہوا ہے، اب بس بے بس، کار بیکار، حس بے حس، بہت بے حس ہے، حس مطلب اس کے اندر محسوس کرنے کی قوت، تو بے حس نہیں محسوس کر پا رہا۔ ایسے ہی بھر ہے، بھر جہاں ہے تو بھر کا مطلب بھرا ہوا ہے، جیسے بھر جوش سے بھرا ہوا، بھر زور طاقت سے بھرا ہوا، بتائیے پور رونق، رونق جہاں موجود ہو، رونق میں جو چیز بھری ہوئی ہے، پور باغ جس میں پودا بھرا ہوا، ہاں پور فتن جس میں فتنے بھرے پڑے ہیں، ہاں پور کیا بولتے ہیں، پور کے ساتھ پور بابا، ٹھیک ہے بول سکتے ہیں، بس صرف یہ آگے کا مرحلہ ہے ذوق سلیم اور غیر ذوق سلیم کا، لیکن ٹھیک ہے پور کے ساتھ ہے، پور حکمت ہے نا وغیرہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ یہ اچھا اب پڑھنے میں بھی اب کہیں لکھا تو پر حکمت نہیں پڑھ لینا ہے نا، ہاں یا پور حکمت نہیں لکھ دینا، پور یہ یا ان پڑھ نہیں پڑھ دینا، ان پڑھ، یہ آپ جانیں گے۔ تو یہ ہے سابقہ، اور اسی کے مقابل ہے ایک لاحقہ، وہ بھی تھوڑا سا جان دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ زور ایک لفظ کا اگر معنی معلوم ہے تو اندازہ لگائیے کہ اس میں جو لفظ لگا ہوا ہے سائڈ میں اس کا کیا معنی ہے۔ یہ سابقہ جو ہے شروع میں لگے گا اور لاحقہ جو ہے یہ بعد میں لگے گا۔ جیسے میں دو لفظ یہاں استعمال کر رہا ہوں، دان اور خوشا، بہت ایسے لاحقہ سابقہ اور لاحقہ بعد میں مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی کوئی الفاظ ہی غائب ہو جاتے نہیں سمجھ میں آتے۔ لیکن اگر وہ یہ چھوٹا سا آنکھ میں ایسے چھوٹا سا ذرہ چلا گیا تو پریشانی نہیں ہوتی، وہ رہتا ہے چھوٹا سا لیکن پریشان کرتا بہت، وہ چھوٹے سا کا اگر آپ جان جائیں حقیقت تو پھر آپ یہ ہو بھائی خوشا، اب خوشا تھوڑا مشکل لگتا ہے نا، جیسے میں کہوں کہ عقدہ خوشا، ہاں شیخ نے آ کے اس کی عقدہ خوشائی فرمائی، بڑی گرفت کشا شخصیت ہے نا، وہ پردہ کشائی فرمائی۔ اب سارا معنی گڑبڑ ہو گیا، کشا کی وجہ سے ورنہ پردہ کروانا جانتے ہی ہو رہا ہے نا۔ تو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ لگا ہوا، وہی آپ جان جائیں تو سب آسان ہے۔ تو کشا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہم بتا دیتے ہیں۔ کشا معنی ہوتا ہے بولنے والا، بہت دفعہ دور کرنے والا کے مفہوم میں بھی لایا جاتا ہے، عربی دونوں اس کے لیے جو لفظ ہے۔ تو کشا معنی بولنے والا، کشا معنی بولنے والا۔ اب ایک مشہور لفظ ہے، کون بتائے گا؟ بولیے، مشکل کشا، علی مشکل کشا بولتے ہیں۔
ذاتی مشکل مانے مشکل. اب خوشا جانتے ہیں, مشکل تو پہلے سے جانتے تھے, خوشا نہیں جانتے تھے. اب آپ خوشا جانتے ہیں نا, سارا مسئلہ حل ہو گیا. مشکل خوشا مانا, مشکل بولنے والا مطلب مشکل ہٹانے والا, دور کرنے والا. اچھا ایسے ہی عقدہ, عقدہ معنی کیا ہوتا ہے, گرہ معنی کیا ہوتا ہے, گانٹھ, گانٹھ, عقدہ گرہ. تو آپ خوشا لگا دیجیے, گرہ خوشا, گرہ خوشا, گرہ خوشا مانے گانٹھ توڑنے والا. اب ایک بات کا شاید سمجھ میں آ جائے گا, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو, بہت پڑھتے ہو شعر یا انجمن میں آپ لوگ قرآن کا ضمیر میں پڑھتے ہو نہیں, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو حضور کتاب, گرہ خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. گرہ خوشا مانے کیا, گانٹھ کھولنے والا, جو پیچیدہ ہو, جو پتا ہوا ہو اس کو کھول کر سمجھا دینے والا. تو خوشا جو آپ جان گئے نا, تو آپ مانا جیسے خواہ ہے, خواہ, خواہ, خواہ مانے کیا ہوتا ہے, خواہ مانے تو چاہنے والا, خواہ مانے کیا ہوتا ہے, چاہنے والا. خواہ مانے ہوتا ہے طلب کرنے والا. کوئی لفظ بتائیے آپ کوئی لفظ بتائیے, خیر خواہ. اب اصلی معنی آپ نے بتایا, خیر خواہ مانے بھلائی چاہنے والا. اور بتائیے بد خواہ, برائی چاہنے والا. اب ایک بات اور دیکھیے, یہ پڑھا جا رہا ہے, اس میں املا کا بھی کام ہو جا رہا ہے. یہ پڑھا جا رہا ہے خواہ اور لکھا جا رہا ہے خواہ, اور بچے خواہ ہی پڑھتے ہیں. ہاں ہاں, مشہور لفظ لکھا ہے جیسے خیر خواہ خیر خواہ پڑھتے, وہاں خیر خواہ نہیں پڑھتے. لیکن کوئی اجنبی لفظ جب آ جاتا ہے تو وہاں خواہ ہی پڑھتے ہیں. جیسے خواب ہے, خواب, واو خواہ نہیں پڑھتے ہیں, ویسے یہاں پر خواہ پڑھ جائے گا. تو قلب خواہ, بد خواہ, خیر خواہ وغیرہ بہت سارے الفاظ. ایسے دان ہے, دان, دان مانے کوئی صدقہ کرنا والا, دان دے دیا. اور دان مانے ہوتا ہے رکھنے کی جگہ, جس جگہ کوئی چیز رکھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں, دان. تو دان لگا کر کے جب بولتے ہوئے کوڑے دان, بالکل صحیح ہے, کوڑے دان. تو کوڑے دان ایگزیکٹ معنی نہیں جانتے رہے, کوڑا دان سمجھتے رہے کہ کوڑا دان, مگر دان مطلب ہوتا ہے جہاں کوئی چیز رکھیں. تو کوڑا دان مطلب جس میں کوڑا رکھیں اور ڈالیں. اور کوئی لفظ نادان, وہ جو ہے نادان جو ہے اس میں نہ لائقہ ہے, سابقہ ہے, اور دان ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے وہ اسی سے پڑھتا ہے لیکن تھوڑا سا الگ ہے. نادان مطلب نہ جاننے والا ہوتا ہے. دانست, دانستہ, دانستن جاننا, جاننے سے وہ دان ہے اس میں نہ ہوتا ہے, تھوڑا وہ الگ ہے. اور بولیے قلمدان, قلمدان, پاندان سنا, پاندان, پاندان, قلمدان. اچھا زبان دان, زبان دان ہی پڑھا ہوگا نا, زبان دان بڑے زبان دان ہیں. زبان دان مطلب زبان جاننے والے. قلمدان, پائدان پڑھا کہ نہیں, پائدان جیسے پہلے ہی پائدان پر. پائدان مانے کیا ہوگا, جو میں نے مانا بتایا اس کی روشنی میں نے دان کا مانا بتا دیا. پائدان مانا پائدان, اب پائدان سیڑھی کا پہلا پائدان, پھر سیڑھی کا اوپر والا دوسرا پائدان, پھر اور اوپر والا تیسرا پائدان ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے آپ دان, یہ ساری چیزیں ہیں نا, ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. ایک تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, یہ چیزیں آپ اگر سامنے رکھیں گے تو آگے بڑھنا. چلیے میں تھوڑا شارٹ کرتا ہوں. اس میں جو ہے
गलती होती है छोटे बड़े सबसे, छोटे बड़े सब लोगों से गलती होती है, वो क्या है, मस्तर का इस्तेमाल मुब्तदा करना कि मुज़क्कर मुअन्नस कैसे उसका लाएं। इससे मैं एक मिसाल देता हूँ, ग्रामर बनाने की मिसाल। जैसे बात करनी बोला जाए, बात करना बोला जाए, ये बहुत परेशान, ये सबके लिए परेशान कि बात करनी बहुत मुश्किल है कि बात करना बहुत मुश्किल है। क्या होगा ये चीज कंफ्यूजन करती है ना। बात करनी मुश्किल है कि बात करना मुश्किल है, क्या सही है? अब दोनों सही, कोई कहेगा कि बात करना मुश्किल है, ये सही है, और कोई कहेगा कि बात करनी मुश्किल है, ये सही है। ठीक है, यहाँ एक कायदा करिए, ये मुब्तदा अगर ऐसा इसम है जिसके साथ मस्दर लगा है, मुब्तदा अगर ऐसा इसम है जिसके साथ मस्दर लगा है, तो मस्दर की तस्मीर और तानीस मुब्तदा के मुताबिक होगी। यहाँ मैं इतना लिख देता हूँ, मस्दर की तस्मीर और तानीस इसके मुताबिक होगी मुब्तदा। कैसे? जैसे बात है ना, अब ये बात जो है हम मुब्तदा, ठीक है, और करनी और करना क्या है, मस्दर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बात जो है वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो आप क्या बोलते हैं, मेरी बात कि मेरा बात? मेरी बात। मालूम हुआ बात मुअन्नस है। तेरी बात कि तेरा बात? तेरी बात। मालूम हुआ बात मुअन्नस है। तो जब बात मुअन्नस है तो फिर यहाँ करनी मुअन्नस सही होगा। क्या सही होगा? करनी मुअन्नस, करना नहीं सही होगा, करना नहीं सही होगा। बात के हिसाब से हमको करनी बोलना, क्योंकि बात मुअन्नस तो उसका मस्दर उसके साथ जो लगा है उसके साथ करनी वो भी मुअन्नस है। दलील देखिए, दलील कुरान हदीस से थोड़ी दलील है। दलील वो रहेगी जिसको दलील माना जाता है, जिसको रहनुमा माना जाता है। ज़ुबान में रहनुमा कुरान है, दीन में रहनुमा कुरान है। तो एक शेर है जो बहुत अलग अलग हो सकता है, गाने में लोग इस्तेमाल कर लिए हों, क्योंकि एक कैटेगरी ऐसी है गज़लों की, शेरों की, वो गानों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब उसको बोला जाए तो ऐसा ना कोई मौलवी साहब गाना बोल रहे हैं, ठीक है, मौलवी साहब अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं, आप वो गाने वालों ने उसको इस्तेमाल कर लिया, हमको क्या करें? ऐसा हो सकता है। तो कहा कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न, ये थे। अब यहाँ ये नहीं कि बात करना मुझे मुश्किल कभी ऐसा तो न था, ऐसा नहीं है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी वैसी तो न। थोड़ा कोई बदल जाए माहौल पढ़ी का तो बड़ा फिट कर सकते हैं आप हमारे लिए कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी वैसी तो न। तो अब यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है? बात करनी, ठीक है, उनके सामने बात करनी दुश्वार है, उनके सामने बात करनी, उनके सामने बात करना दुश्वार है, ऐसा नहीं है। इंदलबाज ये है कि मस्दर में ना आता है, जब जो भी मस्दर होगा वो क्या रहेगा, जो भी मस्दर होगा वो ना के साथ रहेगा, खाना पीना उठना बैठना करना सोना जागना, यही तो होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो असल है वही बाकी रहती है, यानी अगर आप बात करना बोल रहे तो इतनी पकड़ नहीं हो जाएगी। लेकिन ये है कि कायदा ऐसा है। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जैसे ये मतलब बहुत मोटी गलती है, बात नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए ठीक है।
یا عوام الناس بولے تھے آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی، آب زمزم بس. کیوں؟ یہ کیوں مانا؟ تو یہ ان سے غلطی جو عربی نہیں جانتے، بڑے بڑے پروفیسر بھی مار دیتے ہیں ہاتھ، اور جب نہیں جواب ہم کہتے ہیں یہ اردو کا اپنا استعمال تو پتہ نہیں رہتا ہے، تو کہتے ہیں یہ اردو میں ایسا ہے، وہ آپ کو عربی میں حقیقت ایسی ہوتی نہیں. شب قدر کی رات تو آب زمزم کا پانی. اچھا، ایک علماؤں اور انبیاؤں بھی ایسا بولتے ہیں، جمع بنا لیتے ہیں، یہ بھی جو عربی نہیں جانتے یہ غلطی ان کی ہے. وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو عربی نہیں جانتے، علماء کی جمع علماؤں، انبیاء کی جمع انبیاؤں کر لیتے ہیں. لیکن ایک ہے، ایک بہت زیادہ جو میرے ذہن میں ہمیشہ سے ہے، گویا کے ساتھ کی لگا ہے، بہت لگا. گویا کے ساتھ لکھتے بھی نہیں اور گویا کی ایسا، گویا کی ویسا، گویا کی شیر ہو، گویا کی چاند ہو، گویا کہ میں بھی چل رہا ہوں، وہاں پر جہاں گیا تھا وہاں چلا آیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا گویا کہ میں وہاں چل رہا ہوں. تو گویا کے ساتھ کی نہیں لگتی. کاش کی ایسا ہو جاتا، کاش کی ایسا ہو جاتا، کی نہیں لگتی. گویا چاند ہے، گویا شیر ہے، گویا میں چل رہا ہوں، کاش ایسا ہو جاتا. بس اس میں کی ظاہر محض ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں تھیں جن کا تعلق ہے زبان کے کچھ بنیادی امور سے تھا. اسی میں محاورہ بھی ہے، محاورہ جو ہے جو زبان کا، اس میں کیا تبدیلی نہیں کی تھی محاورے میں. ایک چھوٹا سا مسئلہ محاورے میں جانیے. جیسے ایک محاورہ ہے آنکھ سے کاجل چھوڑنا، جیسے آنکھ سے کاجل چھوڑنا، کوئی بہت ماہر چھوڑ، ماہر چھوڑ ہو، یا پتے نے فرمایا کب چرایا اور کب کھایا، ایسے کے بعد جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیٹی کو کھا جاتے ہیں کب کھایا پتہ نہیں چلا، شکایت آتی ہے نا. تو ایسے آئیڈیا سے اپنا کام کرتے ہیں جو ذرا پکڑے نہیں جاتے. تو ان کے لیے کہتے ہیں شعر، یہ آنکھ سے کاجل چرانے والا ہے. اب آنکھ سے جو کاجل چرانے کا مطلب بہت ماہر ہے، کیونکہ آنکھ سے کاجل چرانے میں آنکھ کو ہولی لے جانی پڑے گی. آنکھ دیکھتی ہے، جو آنکھ دیکھ رہی ہے اسی آنکھ سے کاجل نکال لیا ہو، اپنا آئیڈیا آ جائے. ٹھیک، آنکھ سے کاجل چرانا. اب سوچیں آپ کو شوق لگے کہ نہیں میں ایک نیا استعمال کروں گا، آنکھ سے سرما چڑھوں، یہ نہیں چلے. محاورے میں تبدیلی نہیں. یہ جاننے کا مجھے بچپن کی غلطی یاد ہے. ایک مضمون میں نے لکھا تو اس میں لکھا کہ یہ تو انصاف کا مرڈر ہے. میں نے سوچا کہ انصاف کا قتل اور انصاف کا خون بولا جاتا ہے تو ہم یہاں مرڈر کر دیتے ہیں، چلے گا. تو بتایا چلا اصلاح کرنے والے نے بتایا کہ یہ محاورہ ہے، اس میں نہیں بدلا جاتا. آپ انصاف کا خون بولیے، مرڈر کرنا نہیں بولا جاتا، بھلے معنی ادا کرنا. ٹھیک، محاورے میں جیسا ویسے استعمالوں کا سلیقہ بدل سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں. اب آئیے جو ہے تھوڑا سا وقت بچا ہے. املا خالص، خالص املا یہ ہو گیا ایسی چیز کا تعلق جس کا بولنے سے بھی تعلق تھا، لکھنے سے بھی تعلق تھا، سمجھنے سے بھی تعلق تھا. زبان کی کچھ چیزیں ایسی تھیں، یہ ایک نمونہ ہے. دیکھیے آپ اسے پورا نہیں پورا پھیر لیے، اس سے ایک نمونہ مل گیا آپ کو کہ زبان میں کچھ باریکیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اگر پڑھنا لکھنا جاری رہے تو ان میں ان باریکیوں سے فائدہ ہو جائے گا بس. ٹھیک ہے. اب املا ہے تو املا جو ہے زبان میں دو چیز، ایک ہوتا ہے تلفظ اور ایک ہوتا ہے املا. تلفظ جیسے ہم کو بولا صبر، نہ بولا شبر. اب صبر، اب شبر اگر آپ بولیں تو غلط ہو گیا، نہیں ہو گیا، تلفظ غلط کیا. ایسے لکھنے میں بھی صبر کو سواد کے بجائے آپ شین سے لکھتے تو لکھنے میں غلط کر دیا آپ نے، ہے نا. تو ایسا لڑکے جو ہے بہت مدد کرتے ہیں، بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. میں کچھ غلطیوں کی مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ غلطی کرتے ہیں. امتحان قریب والی غلطی میں جیسے ابھی میں نے ایک طالب علم نے کسی استاد کا کسی عالم کا رد لکھا ہے، اور اس میں جو ہے اس نے غزارت علمی، یاد ہو گیا ہو، اس نے لکھا ہے غزارت علمی.
ہو سکتا ہے وہ ٹائپنگ کی غلطی ہو، لیکن جب اردو لکھے جاتے ہیں عام طور پہ آدمی غلطی صحیح کر لیتا ہے. تو اس نے زوال سے جو ہے نظارت لکھا ہے، کیا نام سے، جبکہ صحیح کیا ہے؟ نظارت. اس یہ پہلے اسٹیپ کی غلطی ہے، پہلے اسٹیپ یعنی اتنی خراب غلطی ہے کہ لفظ ہی بدل جا رہا ہے. املا کی غلطی اتنی خراب ہے کہ وہ املا کی جو غلطی ہوگی اس سے تلفظ میں بھی غلطی آئے گی. یعنی املا کی غلطی اگر بہت خراب ہے تو اس کا مطلب تلفظ میں بھی غلطی آئے گی. جیسے اب آپ نے لکھا کہ شیخ یہ غزل کی اصلاح کر دیجیے. اب غزل غین سے لکھنے کے بجائے آپ نے گاف سے لکھ دیا. ہاں بڑا درد و غبار ہے تو آپ نے جو ہے گاف سے لکھ دیا غبار. غبار کس سے رہے گا؟ غین سے رہے گا. آپ نے کہا کہ شیر گفا میں رہتا ہے تو آپ نے لکھ دیا غین سے، شیر گفا میں. ٹھیک ہے. ہاں آپ نے لکھ دیا کہ پانی جو ہے بہت کھارا ہے تو آپ نے لکھ دیا کھارا. ایسے رہے گا کھارا. ہاں کھارا ہے. تو یہ تو وہ غلطی ہے جو بہت نیچے درجے کی غلطی ہے، بہت خراب ہے. اسی ایک چیز جو ہے میں اس کا خالی تعارف کرا کے گزر جاؤں گا. اس میں بڑا اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ نام خالی آپ جان جائیں کہ جب یہاں کام ہو رہا ہے تو وہ جو ہے نام ایک ہوتا ہے امالہ بولتے ہیں. امالہ اردو املا میں تلفظ میں بھی وہ آتا ہے، املا میں بھی آتا ہے. اس کو امالہ بولتے ہیں. تو میں چاہا کہ لیکچر ہو رہا ہے آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی امالہ کا تعارف ہے. امالہ کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا. ہاں مائل ہونا، جھکنا ہے نا، یا جھکانا، مائل کرنا. یہ جھکانا یا مائل کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے الف ہوتا ہے یا تو یا ہوتی ہے. اس کی آواز بڑی یا میں دیتے ہیں، اس میں دیتے ہیں بڑی. جیسے آپ کہیں گے لڑکے نے کھانا کھایا اور ایک لڑکا نے کھانا کھایا. تو لڑکا نے کھانا کھایا یہ رہتے تو آپ نے بڑی یا سے بول دیا لڑکے نے کھانا کھایا. تو یہی امالہ ہے. ٹھیک ہے. میں مدینہ سے واپس آیا. اب آپ نے کیا کیا؟ میں مدینے سے واپس آیا. ٹھیک ہے. ہاں مدینے سے واپس آیا. مدینے سے واپس آیا. جیسے یہ ہاں اس کی بھی ملتی جلتی الف بھی جیسے آواز ہے نا، الف یا اس سے ملتی جلتی آواز، الف یا اس سے ملتی جلتی آواز کو بڑی یا میں لکھنا ہے بولنا. تو بچہ، اب بچہ ہے اس کی آواز الف سے ملتی ہے. حالانکہ لکھا الف سے نہیں لکھا جاتا بچہ اس طرح لکھا جاتا لیکن آواز وہی الف والی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے نے کھلونا توڑا، بچہ کے بجائے، تو اس کو بولتے ہیں امالہ. یہاں پر تعارف کریں گے تو آپ بوجھل ہو جائیں گے، رہیں گے. اس میں ایک بات آتی ہے کہ کہاں امالہ کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے. ایک بحث ہے. صرف ہم تعارف صرف نام خالی امالہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ نے کھلونا توڑ دیا کہ بچے نے کھلونا توڑا. میں مدینہ سے اب اس نہیں جانا ہے. میں مدینہ سے واپس آیا، میں مدینے سے واپس آیا. کہیں دونوں جائیں ہو رہا ہے، کہیں ایک بھی اور کہیں ایک نہیں، ایسا چلتا ہے. لیکن جو بہت اہم ہے املا میں، جس میں صحیح اور غلط کا مسئلہ ہے، وہ ہے لیے دیے وغیرہ میں جو حمزہ لکھا جاتا ہے. جیسے دیکھیے ایک ہے لیے اور ایک ہے لیے، یا بغیر اس کے یا اس میں صحیح کون سا ہے؟ یہ جو حمزہ لگا ہے یہ صحیح ہے، جو حمزہ نہیں لگا ہے وہ صحیح ہے. کون سا صحیح ہے؟ جیسے مان لیجیے ہم نے لکھا کہ دیجیے، یہ صحیح ہے، یا ہم نے لکھا کہ دیجیے، یہ صحیح ہے. حمزہ والا نا
कौन सा सही है? ये आप लोग कौन सा बता रहे हैं? लोग ये बता रहे हैं ये सही है। आप लोग क्या बता रहे हैं? छोटे बच्चे बता रहे हैं ये सही है ना, और वही सही है। जो उन लोगों ने सही बताया वही सही है। वो हमजा के साथ नहीं लिखा जाएगा, बगैर हमजा के लिखा जाता है। ये गलती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे किताबों में भी लिखी गलती है, यानी हम खाली कर रहे हैं। वो गलती कंप्यूटर से लिखी हुई किताबों में मिल जाएगा, इंटरनेट के मदद में मिल जाएगा। बहुत नहीं गलती बहुत नहीं। सवाल ये है अब ऐसा क्या करें कि ये गलती ना हो, ऐसा क्या करें कि ये गलती ना हो। तो कायदा क्या है? एक छोटा सा कायदा देखिए, यहाँ पर कायदा बदल सकता है, लेकिन कायदा फिर मुश्किल आसान कर देता है। तो हर जगह कायदे से नहीं जबान हमको आती है, हमको जबान से जबान आती है। लेकिन कुछ जगहों पर कायदा क्या करता है, हमारी मुश्किल से बहुत आसान कर देता है। वो कायदा क्या है कि या से पहले वाले हरफ पर, या से पहले वाले हरफ पर, ठीक है, जेर अगर क्या है, जेर, या से पहले वाले हरफ पर जेर है अगर, तो हमजा नहीं लिखा जाएगा। ये छोटा सा कायदा, और फिर कायदे याद करने के लिए छोटा सा बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ एक कायदा याद है, या से पहले वाले हरफ पर अगर जेर है तो हमजा नहीं लिखा जाएगा, और इसके अलावा कुछ भी है तो लिखा जाए। इसीलिए एक याद रखिए, छोटा वाला याद रखिए। आप नौ पढ़ते होंगे ना, तो हम कायदे कैसे रहते हैं, छोटा वाला बता दिया जाता है ना। हाँ, मबनी कौन कौन ये बताया, मोरब कौन बताया जाता है, मोरब नहीं बताया जाता, लेकिन मोरब के 1 करोड़ अल्फाज हो जाएंगे, है ना। मबनी बताया जाता है। ऐसे यहाँ पे छोटा वाला बताया क्या, या से पहले अगर जेर है तो फिर हमजा। अब देखिए लिए, अब जो लिए है ना, तो लाम पे क्या है, जेर है, तो आप समझा नहीं जाएगा। दीजिए में जीम पर क्या है, जेर है, ठीक है। इसके मुकाबले में अब देखिए गए, अब यहाँ हम या से लिखते हैं तब भी गए पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्योंकि या से पहले क्या है, जबर में यहाँ क्या रहेगा, हम जा रहे हैं गए, या से पहले जेर। यही और मिसाल का कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। अब ये मिसाल का एक मिसाल एक का गया, या से पहले अगर जो भी हर्फ है उस पर अगर जेर है तो फिर हमजा नहीं लिखेंगे। जैसे लिए, जैसे लिए, दिए, ये दो मिसाल। कोई भी ग्रामर बगैर मिसाल के याद नहीं रहता, इसलिए ग्रामर से पहले मिसाल याद रखिए। ग्रामर से पहले क्या याद रखिए, मिसाल याद रखिए। एक और चीज है, हाँ का मसला आता है, हाँ, ठीक है। उसका मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो होता क्या है, कभी कभी कोई चीज इसलिए मुश्किल हो जाती है ना, तो वो जो टर्म और इस्तिलाह होती है उसके लिए जो लफ्ज लिखा रहता है ना, वो हमको समझ में नहीं आता। और ग्रामर वाले क्या करते हैं, वो लफ्ज जरूर लिखते हैं। जैसे लिखा है हाय मुख्तफी, जैसे मुख्तफी देखते हैं वैसे बात करते हैं, है ना। हाय अव्वल, जैसे अव्वल पढ़े वैसे अब वो की जहन बोल नहीं कर रहा है, तो उसके मुताबिक चीज भी नहीं पढ़ते, यहाँ नहीं समझना चाहते, यहाँ नहीं समझना, उसका तारुफ जो है वो जाना जरूरी है। पहले तो जो गलतियां बहुत होती हैं वो जान लेते हैं। वो क्या गलती होती है कि हाय अव्वल और हाय और चश्मी में फर्क नहीं करते। अच्छा, ये हाय अव्वल क्या है? देखिए, वो जो आप लोगों ने परिचय में देखा होगा, ऐसा जब उस्ताद बनाते हैं या उस्ताद नोट लिखाते हैं या नोट से भी कुछ ऐसे लिखा रहता है, 1 2 की जगह वो ऐसे लिखा रहता है अलीफ,
با جیم تا، ہے نا؟ ایسے تو لکھا ہے الف با تا تا ایسے رہتا ہے نہیں، نمبرنگ میں کیا رہتا ہے؟ نمبرنگ میں الف با جیم تا ایسے کرتے ہیں. پھر اور آگے لے جانا ہوتا ہے کیا لے جاتے ہیں؟ ہا وا زا. پھر اور آگے لے جائیں گے تو کیا رہے گا؟ کا لام میم نون. کیسے ہوتا ہے ڈیفینیشن؟ نام مجھ کو بھی پورا نہیں آتا، تھوڑا سا یاد ہے. ابجد اکثر استعمال کرتے ہیں، ابجد میں بہت استعمال، اور یہاں تک آتا ہے، یہاں اکثر آپ کو مل جائے گا. یہاں ابجد کے بعد دوسرا ہووز اور تیسرا کلمن، ایسے ہوتا ہے. یہ ہے آداد کی ترتیب ہوتی ہے. تو آپ 1 2 3 لکھنا چاہتے ہیں نا، جیسے مان لیجیے سوال نمبر 1. اب سوال نمبر 1 میں آپ کو 4 پوائنٹ دینا ہے، تو اب 4 پوائنٹ کو آپ جو ہے 1 2 3 4 لکھنے کے بجائے کیا لکھتے ہیں؟ الف با جیم تا. گروپ بھی بناتے ہیں، گروپ الف گروپ با، گروپ تا نہیں، الف با کے بعد گروپ تا نہیں ہوتا، گروپ جیم ہوتا. تو ابجد ایسے ہی ہووز. تو ہائے ہووز کا مطلب کہ وہ والی ہا جو ہووز میں ہوتی ہے، ایسے ہوتی بھی آتا ہے، ہوتی یہ ترتیب آگے بڑھتی ہے نا، تو ایسے ہوتی آتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی اے تو یا کہتے ہیں ہائے ہوتی. تو ہائے ہوتی مطلب بڑی، مطلب جو ہوتی میں استعمال ہوئی. یہ ہوتی میں ہے اور یہ ہووز میں ہے، دونوں میں ہاں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ ہووز میں استعمال ہے اور یہ ہوتی. تو ہووز کہنے کا مطلب یہ والی ہے اور ہوتی کہنے کا مطلب یہ والی ہے. تو ہووز اور تو اب غلطی کیا ہوتی ہے بچوں سے؟ دیکھیے بچے کیا کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہہ دیا کہ پہاڑ، تو یہ کیا لکھا ہے؟ پہاڑ لکھا کہ نہیں؟ پہاڑ ہے نا. اب دیکھیے اس میں کیا ہے. اب یہ 2 چشمی ہاں، ٹھیک ہے. پہاڑ کسے لکھیں گے؟ اول والی پہاڑ، یہ پہاڑ. تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی دہن لکھنا ہو، غیر معروف دہن. تو دہن کیسے مان لیجیے میں لکھا ہوں، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم دہن ہوا کیسے رہے گا؟ اس طرح رہے گا، ہے نا، یہ والی بات. تو یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، یہ بہت ہوتی ہے. تو یہ جو ہا ہے یہ 2 چشمی ہاں، ٹھیک. اور یہ جو ہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہووز کہتے ہیں. اچھا، اب اس ہا میں 2 طرح کی ہا ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو بولی نہیں جاتی ہے اور کبھی کبھی لکھی بھی نہیں جاتی ہے، املا کا. وہ کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے، دیکھیے جو پڑھے بچے وہ آسانی سمجھ جائیں گے. اختفا یختفی، اختفا میں جانتے ہیں نا، اختفا یختفی، اختفا چھپنے کے معنی ہے نا. ہاں یہ ہے. اور اس کا مادہ خا فا یا ہے نا، اختفا. ہاں ٹھیک ہے. ہوتی ہے ایک چھٹی ہوتی ہے یا بولی نہیں رہتی. کبھی ہوتا ہے کہ وہ لکھی ہی نہیں جاتی، غائب ہو جاتی ہے، اور کبھی ہوتا ہے موجود رہتی ہے لیکن بولی نہیں جاتی. لڑکے ان جگہوں پر بھی غلطیاں کرتے ہیں، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی. تو مختفی وہ ہا جو چھپی ہو یا غیر ملفوظی، وہ ہا جو لفظ میں نہ آئے، بولنے میں نہ آئے، اس کی مثال بتائیں، ہے نا.
اس کی تعریف کیا کی؟ جو پڑھی نہ جائے، کھل کر پڑھی نہ جائے. ہائے مختفی، ہائے غیر ملکوتی ایک ایسی ہا ہوتی ہے جو کھل کر پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے. اور الف کی یا زبر کی آواز ہوتی ہے، لفظ کے آخر میں ہوتی ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو اس میں ہا لگی ہے نہیں لگی، لیکن کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ خواجہ، خواجہ پڑھیں گے، خواجہ. اب ساؤنڈ ہلکا سا کیسا ہے؟ الف اور زبر جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اس کو ظاہر کریں تو کیا ہو جائے گا؟ خواجہ، خواجہ، لیکن ہم پڑھتے کیا ہیں؟ خواجہ. تو اسی کو کہیں گے ہائے مختفی، کیونکہ یہ بولنے میں آ نہیں رہی ہے، ٹھیک، بولنے میں نہیں آ رہی ہے. اب یہی اس کو خواجہ کو جمع بناتے ہیں. خواجہ کو کیا بناتے ہیں؟ جمع بناتے ہیں. بریلویوں کے جو آداب و القاب ہوتے ہیں تو اس میں جو رائفل ملت اور بندوق بام وغیرہ جیسی ترکیب ہوتی ہے تو اسی میں خواجہ خواجگاں بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ خواجہ خواجگاں. کیسے بولتے ہیں بولو؟ خواجہ خواجگاں. اب یہ خواجگاں کیا ہے؟ یہ جمع، اس کی جمع ہے خواجہ کی. تو دیکھو اس میں ہا ہے، یہ جو ہا تھا وہ غائب ہوا کہ نہیں ہوا؟ غائب ہوا نا، جمع بناتے ہیں غائب ہو گیا، چھپ گیا نا، تو مختفی ہوا. بولنے میں بھی نہیں آیا، مختفی ہوا. ایک چیز تو یہ جانیں. دوسرا یہ کہ جب اس کو مجاز بناتے ہیں، مجاز بناتے ہیں تو اس پہ حمزہ لاتے ہیں، اس کی ہا پر. جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دیوانہ. دیوانہ میں بھی ہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نون کے ساتھ الف سے لکھیں گے کہ ہا سے؟ ہا سے، ہے نا. دیوانہ. یا جیسے دانا لکھتے ہیں، بھائی دانا، جیسے فسانہ لکھتے ہیں، فسانہ، دیوانہ فسانہ. تو اس میں ہا ہے کہ نہیں؟ ہے. لیکن اب آپ یا نامہ، نامہ مانے خط، نامہ مانے جانتے ہیں؟ نامہ مانے خط، نامہ بر، خط لے جانے والا. تو اب نامہ اس کو مجاز اگر بنائیں گے تو اس پہ ہم جا لے آئیں گے، نامہ دوست. اس پہ ہم جا یہ دیکھیں کہ نامہ دوست. جیسے فسانہ ہے تو اس کو اگر مجاز بنائیں گے تو ہو جائے گا فسانہ عجائب. تو خلاصہ کیا ہوا کہ ایک ہا ایسی ہوتی ہے جو لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی. اس کی آواز زبر اور الف جیسی آتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہوتی ہے جو شروع میں بھی آتی ہے، بیچ میں بھی آتی ہے، آخر میں بھی آتی ہے، اور وہ پڑھی بھی جاتی ہے، وہ پڑھی بھی جاتی ہے. وہ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو ہا ہے یہاں ہا لکھیں کہ الف لکھیں؟ جیسے مان لیجیے خواجہ لکھیں کہ خواجہ لکھیں الف کے ساتھ، تقاضا لکھیں کہ تقاضا، تقاضا لکھیں ایسا کہ تقاضا الف کے ساتھ. کیا لکھیں؟ یہ ہے خواجہ والا، تقاضا والا نہیں لیجیے گا، اس میں کنفیوژن آتا ہے کہ کیا لکھنا. تو ابھی جو نیا املا چل رہا ہے اس میں تو یہ بولتے ہیں کہ جو جیسا بولا جائے ویسا لکھا جائے. ایسا بولا جائے، لکھا جائے، جیسا بولو ویسا لکھا جائے. نہیں کیونکہ خواجہ بولتے ہو تو الف کے ساتھ لکھا، تقاضا بولتے ہو تو الف کے ساتھ لکھا. لیکن اس کا رواج نہیں ہوا. جو بھی الفاظ عربی الاصل ہیں یا فارسی الاصل ہیں ان میں ہا لگا ہے تو ابھی ہا ان میں لکھا جاتا ہے، اس لیے ابھی ہم ہا لکھیں گے. لیکن مسئلہ آتا ہے ان لفظوں کا جو الفاظ ہندی جیسے روپیہ یا مہینہ
تو ان کے بارے میں تو اب اکثر یہی کہتے ہیں کہ روپیہ نہیں لکھنا چاہیے بلکہ روپیہ لکھنا چاہیے، مہینہ لکھنا چاہیے الف کے ساتھ، کیونکہ بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھنے پڑھانے میں بچپن میں دشواری ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے سخت اختلاف کیا، کہا نہیں مہینہ جیسے پہلے لکھا جاتا تھا ویسے ہی لکھا جائے گا، اور ویسے ہی آپ لکھنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، درست رہے گا، غلط نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ یہ تھوڑا سا ہلکا سا مشکل تھا، مقصد میرا لیکن کچھ چیزیں تو میں ذاتی طور پر ایسے ہی بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں نہیں سمجھ میں آئیں گے پہلے، لیکن کان میں ایک بات پڑ جائے گا، ٹارگیٹ ہی پہلے سے طے ہے شاید نہیں سمجھ میں، لیکن مقصد ہوتا ہے کان میں پڑ جائے، ایک بار جب کان میں پڑ جائے گا تو دوسری بار پھر کوئی سیکھ جائے گا یا پھر کہیں پڑھیں گے تو دماغ میں اچھا وہ جو شیخ ایک بار بتائے تھے وہاں لیکچر میں یہ وہی والا ہے تو آپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہت موٹی غلطی ہے، موٹی صرف لکھنے کی غلطی ہے، باقی اس کوئی غلطی نہیں، جیسے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کو الگ الگ لکھنا چاہیے، کیسے اس کو، یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ چھوٹے بچوں کی خاص طور پہ آسانی کی، اور جملہ بھی اس میں صحیح ہے، صاف لکھا بھی جائے گا، کیسے آسانی ہے کہ اس کو میں آپ کو دوسرا لفظ بتاتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے دیکھیے یہ لفظ لکھا ہوا ہے خوبصورت، اب ایسا لکھنے میں اگر خاص طور چھوٹے بچے تو پریشانی ہے کہ نہیں ایسا لکھنے میں، ہے نا، اور پڑھنے میں بھی تھوڑا سا تھوڑی سی دقت ہے، لیکن اگر اس کو ایسا لکھ دیا جائے، ایسا خوب، یہ الگ لفظ بھی ہے، صورت، دیکھیے یہ آسان ہے کہ نہیں آسان، جب معنی میں بھی اپیلنگ، خوب مانے اچھا، صورت مانے صورت، خوبصورت، اچھی صورت، یعنی اس کی صورت اچھی ہو، یہ بھی، یہ خوب اور صورت الگ الگ سے معنی میں بھی مینشن ہونے لگتا ہے دماغ میں، تو ملا کے لکھنے کی بجائے الگ الگ لکھنا چاہیے، بہت سارے الفاظ یہاں ملا کے لکھیں، کچھ الفاظ ایسے میں بتا دیتا ہوں کہ مختلف نہیں، جیسے رجائی، تو اب وہ زے سے لکھنے کے سوال سے بڑا جھگڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، راجے یہ ہے کہ زے سے لکھیں، بہت جگہ پہ آپ کو ذات میں مل جائے گا، دکان واو سے لکھنے کے بغیر واو کے لکھیں، اب اس جگہوں پہ ذوق سلیم ہے، اب میں کہتا ہوں کہ آپ بغیر واو کے لکھیں، کیوں لکھیے؟ اس لیے کہ دکان کا کوئی پڑھ لیں، یعنی جب اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ کہ ذوق سلیم کیسے آیا، بھائی واو کے ساتھ اگر لکھتے ہیں، اگر ایسا لکھتے ہیں، اگر ایسا لکھتے ہیں تو اس میں اقتباس دو کان بھی اور دکان دونوں پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، لیکن اگر ہم بغیر واو کے لکھتے ہیں تو صرف کیا پڑھا جائے گا؟ دکان پڑھا جائے گا۔ اچھا، سلاد کا مسئلہ بہت آیا ہے، اور شیخ اسد نے بھی اپنے معاذ میں کسی کو سلاد کو بتایا ہے کہ وہ لام الف کے ساتھ لکھا جانا چاہیے اور واو کے ساتھ جو ہے وہ عربی طریقہ ہے، جیسے یہ سلاد، تو ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ ایسے ہی لکھنا چاہیے جیسے سلاد لکھا ہے عربی میں، تاکہ جو ہے جو اصل کی طرف بھی پہنچنا آسان ہو، اور خاص طور پہ ایسے الفاظ التباس ہو جیسے سلاد، مان لیجیے آپ لام الف سے لکھتے ہیں، آپ نیچے ہو گیا، اس کو ملا دیا، یہ مان لیجیے سلاد ہے نا، اور آپ نے الف سے لکھا سلاد، صحیح ہے، غلط سے غلط کی بات نہیں کرتا، غلط سے، لیکن فرق کیا ہے؟ اس کو آپ سلاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاد سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں التباس کیا ہے بھائی، سلاد کی جگہ سلاد ایسے ہی لکھیں گے اور سلاد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ نماز کے معنی میں اگر سلاد ایسا لکھیں گے آپ اس میں التباس نہیں، اس لیے ایسے ہی بلا کے میری ذاتی پسند یہ ہے کہ جیسے سلاد لکھا جاتا ہے ویسے ہی اس کو لکھا جاتا ہے۔ ایسے ایک لفظ نقطہ اور نقطہ، اس میں بہت غلطی ہے، نقطہ اور نقطہ، بھائی جو ایک بڑا کاف والا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ان کی تقریر میں بڑے نقطے تھے، ہاں، تو
اب بھائی نقطے تھے، نقطے کہیں کہ نقطے کہیں، ہے نا؟ تو اصل میں دونوں تھوڑا سا ایک معنی میں تو استعمال ہے لیکن معنی الگ الگ ہے۔ میں تھوڑا سا اشارہ معنی کی طرف کر دیتا ہوں ذرا سا، یہ باریک فرق کیا ہے، یہ بچوں کو بہت آتا ہے نا؟ نقطہ، دیکھیے جو نقطہ بڑا کافی کو اصل معنی یہ ہے جو میں نے لگایا ہے، میں تھوڑا اس کو بڑا کرتا ہوں، یہ نقطہ، یہ نقطہ پوائنٹ، یہ ہے نقطہ۔ نقطہ جیسے مثلاً ایک لفظ ہے نقطۂ نظر، نظر کا نقطہ یعنی آپ کی نظر کس پوائنٹ پہ جا رہی ہے نا؟ ہماری جیسے میں اگر ایک کرسی کو دیکھ رہا ہوں، کرسی کو، تو میری نظر اس پوائنٹ پہ، نقطۂ نظر، ٹھیک ہے؟ یہ نقطہ ہے بڑا کا، لیکن جب ہم نقطہ بولتے ہیں جیسے دو لوگ کہیں آ کے ملاقات ہوئی، جیسے مان لیجیے کہ پانی ادھر سے ایک لیٹر پانی ادھر سے ڈال دیا اور ایک لیٹر پانی ادھر سے ڈال دیا اور یہاں پہ پانی دونوں آ کے مل گئے، تو کہیں گے نقطۂ اتصال، یہاں بڑا کاف سے نقطۂ اتصال لکھنے میں، اور ورنہ مخرج پورا نکال کر اردو کو نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، ہے نا؟ لیکن لکھنے میں نقطۂ اتصال لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ نقطۂ اتصال، یعنی یہ پانی جو ادھر سے آیا اور یہ پانی جو ادھر سے یہاں ملا، یہ نقطۂ، یہاں چھوٹا کاف سے آپ نہیں لکھیں گے، یہ نقطۂ اتصال غلط ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ نقطہ معنی کیا ہوتا ہے؟ نقطہ معنی ہوتا ہے باریکی، نقطہ ہم کو معنی کھودنا ہوتا ہے، مطلب وہ بہت گہرائی سے چیز لے کے آیا، جیسے کسی کی تقریر ہوئی تو کسی کی تقریر میں نقاط بھی ہو سکتے ہیں اور نکات بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ نقاط بولیں گے تقریر میں، نقاط، تو آپ جبر طریقے سے مان لیجیے 6 7 8 9 10 بات شیخ نے کہی محاضرے میں، تو آپ نے 7 بات کو الگ الگ کر دیا، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 نمبر 8 نقاط، یہ نقاط ہو، وہ چاہے باریک بات ہو چاہے موٹی بات ہو، آپ نے ان کو الگ الگ خلاصہ 8 یا 10 یا 12 یا 4 یا 5 پوائنٹ میں آپ نے اس کو لکھ دیا، وہ نقاط ہو گیا۔ نقاط کیا ہے؟ چند نقاط یعنی وہ اس محاضرے کی باریک اور گہری باتیں، وہ اگر آپ نے نکالا تو نقاط ہو، سمجھے آپ؟ نقطہ اور نقطہ میں فرق، تو یہ فرق ہے، اور یہ فرق آپ جب جانیں گے نا وہ لکھنے میں بھی اس کو آپ کو آسانی ہوگی۔ اب 5 منٹ ہے تو میں جلدی سے کچھ جو ہے مجھے اوقات کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیا ایک تعارف چھوٹا سا دے دیتا ہوں، بچپن کا تعارف ہے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن تو قرآن جو ہم لوگ پڑھتے تھے ناظرہ، قرآن کے آخر میں اردو میں 2 صفحہ لکھا رہتا ہے، رموز اولیاء کی علامت وقت، ایسا لکھ کر کے ہیڈنگ رہتی ہے، اور اس کی ایک مثال مجھے یاد ہے، اس سے آپ صرف رموز اولیاء کی اہمیت سمجھیں، باقی جاننا بعد میں بھی جان سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جملہ مجھے یاد ہے، میں اس کو لکھ رہا ہوں، کئی طریقے سے لکھ رہا ہوں، تمام بچے اس کو جو ہے دھیان دیں گے، سب کے سوال کروں گے، ایک لکھانا ہے۔ دیکھیے یہ میں نے 3 طرح سے لکھا ہے نا، یہاں کاما لگا ہے، یہاں کاما لگا ہے، یہاں کاما لگا ہے، اس میں کہیں کاما نہیں لگا۔ یہ 3 طرح سے میں نے جملہ ہے 3 طرح سے میں نے لکھا ہے۔ تو تینوں کا 3 بچے بتائیں گے، پیچھے والے اس کو بتائیں گے، اس کا معنی اس میں بتانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آئیے کسی ایک کا بتائیے، آ جائیے، ہاں جو آپ نے لکھا ہے
आइए फाइल का टाइम भी कम है, इसलिए ये समझ लीजिए कि जो निशान लगाते हैं उसकी अहमियत क्या है। लगाइए हाथ में इसमें ये है कि बैठने का हुक्म दिया जाता है, उनके समाज के लिए ऐसा है। पहले में किसे हुक्म दिया जा रहा है, उनके समाज दिया जाता है। उठने से मना किया जा रहा है, बैठने का दूसरे बताइए, दूसरे बताइए। इसमें उठने का हुक्म दिया जा रहा है, उठने का हुक्म दिया जा रहा है। तीसरे में क्या, तीसरा ही नहीं बता पाएगा, तीसरा कोई बता पाएगा, तीसरा ये नहीं बता पाए, तीसरा कोई बता पाएगा, तीसरा नहीं बता पाए, बता पाए, तीसरा नहीं बता पाए ना तो बता ले, तीसरा गलत किया ना, सही, इसलिए कि तीसरा बता ही नहीं सकते, तीसरा आप बता ही नहीं सकते, ये इसमें इससे रोका जा रहा है और इसका हुक्म दिया जा रहा है। देखिए बच्चों, इसमें जो है पहले वाले में कॉमा लगा है यहाँ, ठीक है, मत पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि मत का ताल्लुक किसे है, उठो से, गोया उठो मत, यानी उठने से उस्ताद ने रोका है, बैठो इसका हुक्म दिया है। लेकिन दूसरे वाले में कामा कहाँ लगा है, मत से पहले, इसका मतलब क्या हुआ, उठने का हुक्म दिया है और बैठने से रोका है। लेकिन यहाँ उठो मत बैठो में कहीं कुछ नहीं लगा है, तो आगे उठना है कि बैठना है, दोनों में कुछ क्लियर, ये किससे समझ में आया, ये इसी एक छोटा सा ये इसी से समझ में आया है। ये सारा माना किसने दिया, इसी निशान ने दिया है, ठीक है। हाँ, तो निशाना जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको इशारा देना है कि मैंने पूरी बात नहीं लिखी है, तो आप ऐसे डांट दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, अभी कुछ बात बाकी है आपके लिखने में, है ना, कुछ बात आपके लिखने में बाकी है। किसी की बात अगर नकल कर रहे हैं, इधर से भी डबल कर देंगे, इधर से भी डबल कर देंगे, उसकी बात बीच में लिख देंगे, है ना। आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और बीच में कोई तशरीह आप करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ से थोड़ा बड़ा बड़ा टेक्स्ट देंगे और इसमें बीच में लिख देंगे। ये सब जो है तरीके हैं, है ना, मुख्तलिफ चीज़ों के तरीके हैं। ये तरीके आप अगर इस्तेमाल करेंगे अपनी तहरीरों में, तो इससे क्या होगा कि इख्तिलाफ और कंफ्यूजन से आदमी बचेगा और माना थोड़ा और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। इनको रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं, इशारे कहते हैं, इशारे जैसे आप सवालिया निशान लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। जब ब्रैकेट के बारे में एक इशारा ये है कि ब्रैकेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट किसी इबारत में बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आदमी ज़बान पे कुदरत नहीं रखता है, बहुत ज़रूरी हो तो ब्रैकेट आमतौर पे ये वाले से काम चलाना चाहिए, इससे ये थोड़ा उसके एहसास को कम करता है, हालांकि ये भी ब्रैकेट का ही काम होता है। तो बहरहाल ये कुछ मुंतशिर चीज़ें थी जो आपके सामने पेश की गई। मैंने चाहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मुशारका कराऊँ, लेकिन मैंने देखा कि जब मुशारका कराऊँगा तो बातें वैसे भी बात छूट गई और मज़ीद छूट जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुहादरे को मेरे लिए और आपके लिए और सबके लिए बनाए। अभी तक आप उस्ताद मोहम्मद शेख शाहबान के साथ काफ़ी और उर्दू लिखें और दूसरी क्लास सीखें पर हिमायत दी।
ڈیوٹی محاذہ سامان فرما رہے تھے. آپ نے اس بزرگ نے پڑھنے کے قواعد اس کی باریکیاں نہایت ہی سہج اور آسان انداز میں پیش کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم اور عمل کی ترقی عطا کرے. اللہ رب العالمین آپ کی صحت اور آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی صحت اور مضبوطی میں برکت عطا فرمائے. آمین. اب اس کے بعد میں حضرت الشیخ عبدالخالق محمدی حفظہ اللہ کو اس مجلس کی تلاوت فرما رہے ہیں. آپ سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ صلاتی کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم مہمان کرام، خاص طور پر ہمارے مہاجر شاہان بیدار صفاوی اللہ کہ ہم پہلے سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں آنے کو ترجیح دی اور یہاں تشریف لائے اور ہمارے لیے یہ موقع نکالا. آپ لوگ جب سے نوازہ شروع ہوا ہے تب سے سکون اور اطمینان کے ساتھ سن رہے تھے توجہ کے ساتھ. لیکن آج ایسا لگا کہ شاید ہم بھی شیخ کے شاگرد بن گئے سمجھو، کیونکہ اکثر باتیں ایسی تھی شیخ کی جو ہم نہیں جانتے تھے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ہم نہیں جانتے تھے. تو آج معلوم ہوا تو الحمدللہ یہ محاورہ پیسے صدر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے لیے میں طالب علم کی حیثیت سے نام طالب تھا. بہت مفید باتیں معلوم ہوئی اور مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ شیخ کا محاورہ ہمیں سالوں کا فائدہ دے گا. یعنی ایسا لگا کہ ہم نے کئی سال علم حاصل کیا ہے اردو ادب کے تعلق سے، تب یہ رزلٹ ہمیں ملا ہے. تو بہت ہی قیمتی اور سمجھو کئی سال اگر ہم اردو ادب کے تعلق سے تعلیم حاصل کریں تب جا کے یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو 1.5 گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں ہم سب کو وہ سب چیزیں سکھا دی. جیسے 9 صرف 6-7 سال سیکھنے کرتی مشکل سے ہمیں 9 صرف ہوتا ہے. اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ تھوڑا عجیب بھی لگا ہوگا کہ یہ چیزیں آپ سیکھتے نہیں عام طور پر. اس وقت ہمارے دس گجرات میں اردو کے قواعد نہیں سکھائے جاتے، ہم صرف ایسے پڑھتے رہتے ہیں. یہ ماحول یوپی بہار بنگال اور ادھر جو مدارس ہیں وہاں پہ باقاعدہ اردو سکھائی جاتی ہے. اس کے قواعد ہوتے ہیں، اس کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کی کتاب ہوتی ہے. اس میں بھی متعدی لازم مبنی معرب جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے ترتیب تانیث یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے طلباء کے لیے عجیب بات ہے. تو آپ لوگوں کے لیے ایک اشارہ ہے جب عربی تو سیکھ رہے ہیں لیکن کیا آپ لوگ اردو سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں؟ ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی لکھنے میں؟ یہاں تک کہ ہم خود آئے فضیلت کی بات اتنے سالوں ہو گئے ویسے بہت ساری باتیں ہم بھی نہیں لکھ پاتے یا لکھتے بھی ہیں تو دل میں عجیب سا لگتا ہے کہ میں صحیح لکھاؤں کہ غلط لکھاؤں. تو یہ چیز کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہمیں قواعد نہیں مانتے. آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. جیسے عربی ادب سیکھا جاتا ہے ویسے اردو ادب بھی ایک بہت وسیع دنیا ہے. اس کو ہم جتنا سیکھیں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے لیے آگے چل کے آسانی ہوگی. شکر گزار ہیں آپ نے تشریف لائے اور ہمیں